طرف سے بھی انشاءاللہ پوری کوشش یہ کی جائے گی کہ احسن طریقے سے جو آپ پوری بات رکھ رہے ہیں اس کا پوری طرح سے آپ کی بات کو سنا جائے، اور پھر جب ہماری طرف سے آپ کو کوئی آنسر کیا جا رہا ہے یا کوئی کوشچن کیا جا رہا ہے تو آپ نے اس کا پوری طرح سے اس کو سننا ہے۔ اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے علی گیلانی بھائی کہ کچھ چیزوں کو چلانے کے لیے شارٹ کوسچنز کیے جاتے ہیں، یعنی جس میں ہاں یا نہ کا آنسر کرنا ہوتا ہے، تو اس پر تقریر شروع نہیں کرنی، اس پر آپ نے بالکل آسان طریقے سے اچھے طریقے سے اتنا ہی آنسر کرنا جتنا مختصر سے آپ سے سوال کیا جائے۔ اسی طرح سے اگر آپ ہماری طرف سے بھی ہمیں بھی کوئی ایسا سوال کریں گے جو مختصر ہوگا، اس کا مختصر ہی جواب دیا جائے گا۔ علی گیلانی بھائی آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ دیکھیں بابر بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ جی دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ کوسچنز، کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کی تفصیل طلب ہوتے ہیں، ضروری اس لیے مشکل ہوتی ہے۔ آپ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم آپ کی مرضی کا جواب دیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کا جو سوال ہوگا ہم اپنی مرضی سے اس کا جواب دیں گے۔ کبھی کبھی کسی سوال کی تفصیل چاہیے ہوتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بتانا ہوتا ہے، اس کا ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو مثلا اس کو ایکسپلین کریں، اس کے لیے تمہید ہوتی ہے، ضروری ہوتا ہے۔ آج آپ پورا ٹائم لیں علی گیلانی بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں ایک اچھے انداز میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ علی گیلانی بھائی آج ہم آپ کے عقائد کو پہلے سننا چاہتے ہیں۔ جی میں ضرور آپ کو جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ میں اس کو اپنے یعنی کہ ناقص علم کے مطابق پورا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں ایک عام سا انسان ہوں۔ ہمارے علماء موجود ہیں، ہم نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ہماری کتب موجود ہیں، ہمارے دلائل جو ہیں وہ بالکل لکھے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اپنی حد تک جتنا مجھے علم ہوگا میں ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ جی تو علی گیلانی بھائی شروع کریں پھر؟ جی بسم اللہ۔ بہت شکریہ علی گیلانی بھائی۔ آپ کا یہ جو گروہ ہے احمد الحسن الیمانی کو پہ آپ بلیو کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ احمد الحسن الیمانی جو ہے وہ 12 مہدیین میں سے پہلے مہدی ہیں، ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے، 12 مہدیین جن کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وصیت میں کیا، بالکل ان میں سے یہ پہلے ہیں۔ جی وصیت میں سے پہلے مہدی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا آپ وصیت کے بارے میں بتا دیں، پھر اس کے بعد یہ نہیں، میں یہاں سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا ان سے، اگر یہ اجازت دیں گے تو ہم اپنی بات کو شروع کریں گے۔ میں بس یہ تھوڑا سا زمین بنا لینا سر۔ ہاں وہ بنا لیا میں نے آپ کسی چیز کو طرف لے کے چلنا ہے ان کو نا۔ جی بالکل، آپ نے جو بات کر دی ہے نا، بس میرا ان سے یہی سوال ہے کہ اگر یہ احمد الحسن کو پہلا مہدی مانتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ جی اس سے پہلے کہ ہم اس کی دلیل دیں، پہلے میں ایک بات کی چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ جو عبداللہ ہاشم ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی ہم نے سوال نہیں کیا، دیکھیں نا علی گیلانی بھائی، یہاں پہ کیونکہ سامنے لگا ہوا ہے نا، ہمارا عبداللہ ہاشم پر سوال ہوا ہے، ہم نے سمپل کہا ہے احمد الحسن کی 12 مہدیوں میں سے پہلا مہدی ہونے کی دلیل کیا ہے، بس۔ جی میں بس وضاحت کرنا چاہتا تھا اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں۔ غصہ نہ کریں، تھوڑا سا صبر سے تحمل کے ساتھ رہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلے تو ہم اس سے پہلے کہ میں آپ کو جواب دوں کہ امام احمد الحسن کی حجت ہونے کی دلیل کیا ہے، اس سے پہلے گفتگو مرحلہ وار ہونی چاہیے۔ پہلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ گفتگو یہ کی جائے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق، ان کی احادیث کے مطابق، قرآن مجید کے مطابق حجت کو پہچاننے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ قانون کیا ہے جس کے ذریعے حجت کی معرفت کی جاتی ہے۔ پہلے ہم اس میزان کو، اس ترازو کو پہلے ہم مثلا اس کو ہم جان لیں کہ وہ ترازو کیا ہے، وہ قانون کیا ہے کہ جس سے معرفت ہوتی ہے حجت کے۔ اگر 1000 لوگ بھی دعویٰ کر دیں تو اس میں سے ہم سچے کو پہچان لیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا اپنی حجتوں کو اس دنیا میں بھیجے، ہر معصوم جو ہے وہ منصوص من اللہ ہو، وہ خدا کی طرف سے تعین کیا گیا ہو اس کا، لیکن خدا ہمیں یہ طریقہ ہی نہ بتائے کہ اس کو پہچاننا کیسے ہے، اس کی معرفت کیسے ہے۔ تو پہلے تو ہم اس میزان کو طے کر لیتے ہیں قرآن مجید سے اور معصومین کے اقوال سے جو کہ متواتر ہوں، خبر واحد نہ ہو۔ آپ لے کے آ رہے ہیں، ایک منٹ ٹھہریے گا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ہم پہلے حجت کی پہچان میں بات کریں، یا آپ احمد الحسن کو حجت مانتے ہیں؟ جی میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں، نہیں یہ بہت اہم ہے، کیونکہ جب ہم اس میزان کو طے کر لیں گے نا، جب ہم اس قانون تک پہنچ جائیں گے قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق کہ وہ قانون یہ ہے جس کے ذریعے حجت کی پہچان ہوتی ہے، تو پھر ہم اس ترازو کے اوپر احمد الحسن کو تول لیں گے۔ آپ اس سے باہر تو نہیں نکلو گے نا؟ بالکل اس سے باہر نہیں نکلیں گے ہم، ممکن آپ نہیں ہے۔ مختصر کرتے ہیں، اب سب کے سامنے اب یہ بیان کریں گے ان کے پاس قرآن اور احادیث ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے حجت کے پہچان کے حقیقی دلائل کیا ہیں۔ بسم اللہ جی۔ اب بیچ میں کوئی شخص نہیں بولے گا
सब म्यूट कर लो या नीचे चले जाओ। ये बंदा सीधा सीधा हमको कुरान और मोहम्मद व आले मोहम्मद रसातो वसलाम के फरामीन से हुज्जत की पहचान की दलील बताएगा कि हुज्जत को पहचानने के कितने तरीके हैं और वो क्या क्या तरीका है। अब हम सब म्यूट पर हैं, अब ये आधा घंटा लेते हैं, घंटा लेते हैं, हम सुनेंगे, इसके बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अगर इन्होंने इससे हट के कोई बात की तो बिल्कुल नहीं इजाजत देंगे। बिस्मिल्लाह। नहीं, आप बताएं ना, मसलन देखें, हम लोग अहले तशी है ना, मैं अपनी बात तो नहीं करूंगा ना, आप लोग भी माशाल्लाह अहले इल्म लोग हैं, आप भी मुझे बताएं ना कि आपके मुताबिक वो क्या तरीकेकार है। अभी आप पहले जी, बता गिलानी देना, भाई, फिर हमारा नंबर आ जाएगा। एक बिस्मिल्लाह। मिनट सही गिलानी भाई, देखें आपने एक सवाल कायम किया और बेहतर है कि आप उस पर मुदल्लल एक गुफ्तगू करें पूरी अपनी, कि जो आपने एक सवाल कायम किया। देखें आप हमें इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं ना, हम तो इन चीज़ों पे बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन चूंकि आप हमें इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं तो उस पर थोड़ी सी वजाहत आप अपनी बयान फरमा दें कि आपने किस तरह से जो है वो कुरान और हदीस से क्या दलील आपने ये पाई कि किसी हुज्जत खुदा को पहचानना हो तो किस तरह से पहचानना है। जी बिस्मिल्लाह। नहीं, देखें, हम लोग जवाब देंगे आपके मुताबिक, मसलन आपके असूल के मुताबिक, ठीक है। इस्लाम में, शिया मजहब में, मैं आपसे ये देखें, ये हमारा बुनियादी सवाल है, ये को मैंने ऐसी बात नहीं कि मुझे यहाँ पे मुदल्लल बात करनी पड़ेगी। आप अगर अहले तशी हैं, आप अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, आपको ये मालूम है कि खुदा जो है मासूम मुझे जो मालूम होता है। नहीं है, मुझे मालूम नहीं है कि मैं कैसे हुज्जत खुदा की पहचान करूं। मैं ये आपसे सवाल कर लेता हूं, चलें इस तरह से कर लेते हैं चलें ताकि इसको हम ये बात को कंटिन्यू कर सकें। जी चले, बिस्मिल्लाह। मैं अपनी तरफ से मुख्तसर, हमारी इसके ऊपर कुतुब लिखी हुई है, हमारे तफसील से हमने बयान किया, लेकिन मैं आपको वैसे मुख्तसर बता देता हूँ कि देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक ये हमारा बुनियादी अकीदा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात इस जमीन को कभी भी अपनी हुज्जत से खाली नहीं रखती, ठीक है। कभी भी इस जमीन को अपनी हुज्जत से खाली नहीं रखती। अगर खुदा की हुज्जत इस जमीन पे मौजूद ना हो तो ये जमीन जो है ये पारा पारा हो जाए। अब उस हुज्जत को पहचानने का क्या तरीक़ाकार है, ठीक है। तो सबसे पहली और बुनियादी चीज तो ये है, ये हमारे शिया मजहब में ये हमारी बुनियाद है कि जो इस दुनिया में हुज्जत होती है वो मनसूस मिनल्लाह होती है, वो मनसूस मिनल्लाह होती है, यानी कि उसका तायुन, यानी कि जो हुज्जत होती है उसको नामजद, उसको कौन चुनता है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात चुनती है। किसी शख्स को, किसी इंसान को, किसी और मखलूक को ये इजाजत नहीं है कि वो अल्लाह की हुज्जत का तायुन करे या अल्लाह की हुज्जत को चुने इस दुनिया में। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का काम है कि वो अपनी हुज्जत इस दुनिया में किसको करार देता है। तो उसका मनसूस मिनल्लाह होना जरूरी है, यानी कि मनसूस का मतलब क्या होता है, नस, उसके बारे में नस होना वाजिब है। ये सबसे अहम और सबसे बुनियादी चीज है कि वो शख्स जो होता है वो मनसूस होता है। और ये सबसे पहली चीज है, यानी कि इससे पहले कि मैं और नुकात की तरफ बढ़ूं, सबसे पहली और बुनियादी चीज है वो मनसूस होता है, उसके बारे में नस होती है। नस को क्या मतलब, क्या होता है नस का मतलब? होता है कि किसी के बारे में लिख देना, किसी के बारे में लिख देना। और या कभी ये डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है। अब हम कुरान मजीद से देखते हैं कि अल्लाह ताला ने ये किस तरह इसको बयान किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आदम अलैहिस्सलाम के बारे में नस की है, सबके बारे में, सबके सामने कहा अपनी मखलूकात को कि इन्नी जाइलुका फिल अर्द खलीफा। मलाइका को कहा कि मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। वहां से नस शुरू हुई। अब इसी को अगर हम आगे लेके बढ़ें, मैं मुख्तसर बताता हूं, मैं ज्यादा लंबी तमहीद नहीं करना चाहता क्योंकि इसके ऊपर हमारी किताबें लिखी हुई हैं और हमने बहुत सारे दलाइल दिए हैं, लेकिन मैं मुख्तसर जल्दी से बताऊं कि मिसाल के तौर पे किताब है कमालुद्दीन व तमामुन नेमत, शेख सदूक की किताब, उसमें अंदर एक तफसील से हदीस है, बहुत लंबी हदीस है, जिसमें इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नस की, आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा करार दिया। उसके बाद वो नस आगे किस तरह बढ़ी? वो इस तरह बढ़ी कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हिबतुल्लाह, यानी कि शीस अलैहिस्सलाम भी उनको कहा गया है, हिबतुल्लाह भी उनका नाम है, उनको वसीयत की और उनके नाम वसीयत की। और उस वसीयत को ये बहुत तवील हदीस है कमालुद्दीन में कि वो वसीयत जो थी वो हिबतुल्लाह और उनकी औलाद के अंदर रही, और वो हर साल में एक दिन वो उस वसीयत को खोलते थे और उसके ऊपर अपनी बैत की तजदीद करते थे, और अल्लाह ताला ने वो दिन उनके लिए ईद का दिन मुकर्रर किया था। और काबील ने और उसकी औलादों ने बहुत कोशिश की। काबील ने, उस हदीस में लिखा हुआ है कि काबील जो था वो बाकायदा हिबतुल्लाह के पास गया और उसने कहा मैं जानता हूं मेरे बाप ने तुम्हें एक वसीयत की है और उसके अंदर उनके पास खास इल्म उन्होंने तुम्हें दिया, वो मुझे दो। तो वो उसको, उस हिबतुल्लाह और उनकी औलाद उसकी हिफाजत करते थे। उसके बाद उसी वसीयत के जरिए इदरीस अलैहिस्सलाम जो हैं वो
اس وصیت کو کلیم کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی حجت ہونے کا جو جب دعویٰ کرتے ہیں ادریس علیہ السلام، تو وہ لوگوں کے اوپر، اس زمانے کے لوگوں کے اوپر جو حجت تمام کرتے ہیں وہ اس وصیت کے ذریعے کرتے ہیں جو آدم علیہ السلام کی وصیت ہوتی ہے، جو ان کی اولادوں میں نسل در نسل وہ ان کے پاس موجود ہوتی ہے اور وہ چلتی بھی آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اس میں اپنا نام دکھاتے ہیں۔ اسی طرح پھر وہ وصیت کرتے ہیں نوح علیہ السلام کے لیے، پھر وہ وصیت کرتے ہیں باقی انبیاء کے لیے۔ یہ طویل حدیث اس میں موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حتیٰ کہ یہ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مثلا اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں، غالباً سورہ آراف کی ایک آیت ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ابھی اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے اندر باقاعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اس نبی کو مانتے ہیں جس کا ذکر یہ پاتے ہیں تورات اور انجیل میں، یعنی کہ بار بار اللہ قرآن مجید میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت ہونے کی جو دلیل پیش کی گئی ہے، اس کو یہی کہا گیا ہے کہ یہ پاتے ہیں ان کا ذکر اپنے سے قبل آنے والی کتب میں، تورات میں اور انجیل میں، اور ان کے پرانے انبیاء نے ان کے بارے میں بشارت دی ہوتی ہے، اس کو یہ باقاعدہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اور اس دن میں نے غالباً گفتگو بھی ہو رہی تھی باب امام بھائی سے ہی میں نے بات کی تھی، ان کو میں نے کتاب جو ہے جان کا ایک حوالہ دیا تھا، کتاب جو ہے انجیل کی بک آف جان، اس کی جو ہے ورس نمبر 44 سے 46 تک، تو وہ انہوں نے شاید غالباً دکھائی بھی تھی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن وہ پھر پتہ نہیں گفتگو کہاں چلی گئی۔ اس کے اندر بھی اگر آپ غور کریں تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی دلیل قائم کی ہے نا یہودیوں کے خلاف، جو اپنے آپ یعنی کہ ان کے سامنے حجت کے ذریعے تمام کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں شکایت نہیں کروں گا خدا سے، بلکہ وہ موسیٰ تمہارے بارے میں شکایت کرے گا خدا سے، جس کے اوپر تم امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو، جس سے تم نے امیدیں جوڑ رکھی ہیں، اس لیے کیونکہ اگر تمہارا ایمان موسیٰ پہ ہے تو تمہارا ایمان مجھ پہ بھی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ موسیٰ نے میرے بارے میں لکھ کے گئے ہیں، اسی طرح قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں اپنے آنے والے انبیاء کی، اور میں بشارت دیتا ہوں اپنے بعد آنے والے ایک نبی کی جس کا نام احمد ہوگا، یعنی کہ وہ بھی نص کر کے جاتے ہیں۔ تو یہ جو نص کا سلسلہ ہے نا، یہ وصیت کے ذریعے چلتا ہے۔ یہ کمال الدین و تمام النعمہ حدیث میں، طویل حدیث میں بیان ہے، اور اس کے علاوہ بہت کثیر احادیث ہیں جن سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ اور ہماری شیعہ کتب میں اگر آپ اندازہ لگائیں، بہت ساری احادیث ہیں جو کہ آخر الزمان میں امام زمانہ علیہ السلام کو، القائم کو، صاحب الامر کو پہچاننے کے لیے بار بار اس میں فرمایا گیا ہے کہ وہ تمہارے سامنے رسول اللہ کی وصیت پیش کرے گا۔ اس کے اوپر ہمارے پاس تواتر کے ساتھ احادیث موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما اشکل علیکم ولم یشکل علیکم وعہد رسول اللہ، یعنی کہ آپ نے کوئی بھی چیز میں آپ کا اشکال ہو، کیونکہ میری عربی اتنی اچھی نہیں، میں کوئی عالم دین نہیں، میں کبھی کسی مدرسے میں نہیں گیا، میں اپنے ناقص علم کے مطابق جس حد تک ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں اس کا متن یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز میں اگر اشکال ہو جائے، خبردار کبھی بھی رسول اللہ کی وصیت کے بارے میں شک نہ کرنا، ان کے اوپر اشکال نہ کرنا، اور رسول اللہ کے جھنڈے کے بارے میں اشکال نہ کرنا، اور رسول اللہ کے ہتھیار کے بارے میں، اسلحے کے بارے میں اشکال نہ کرنا۔ علی گیلانی بھائی آپ چلتے جائیے گا، بس ایک سوال لے لیں یہاں پہ، کیا وہ وصیت کتابوں سے پیش کرے گا یا اس کے پاس؟ یار پلیز ریالٹی یار، خدا کے لیے پلیز یار، جی کرنے دیں ان کو۔ اوہو یار، اس کو بات کرنے دو تاکہ وہ موقع نہ لے، بعد میں یہ نہ کہے کہ مجھے موقع نہیں دیا گیا، وہ پوری بات کر لو، ہم کوئی سن بات رہے ہیں۔ نہیں، میں جی بہت شکریہ آپ کا۔ تو بہرحال میں بات کو ریپ اپ کرتا ہوں، میں زیادہ لمبا نہیں کھینچتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے اہم اور سب سے بنیادی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نص، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ معصوم ہوتا ہی منصوص ہے، یعنی کہ نص جو ہے اس کے لیے ہونا واجب ہے۔ اور امام احمد الحسن علیہ السلام نے اپنی حقانیت کے لیے جو دلائل پیش کی ہیں، اس میں جو سب سے اہم اور سب سے مین ہماری جو دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے۔ یہ وہ وصیت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا لاؤ کاغذ قلم تاکہ میں ایک ایسی وصیت لکھوا دوں جس کے بعد قیامت تک آنے والی میری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی اگر وہ اس کو تھام کے رکھے گی تو۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گارنٹی ہے اس وصیت کے بارے میں۔ اور وہی وصیت جو ہے، یہ واحد جو شیخ طوسی نے اپنی کتاب الغیبہ میں جو وصیت نقل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے علاوہ عالم اسلام کی کسی بھی کتاب میں کوئی ایسی وصیت موجود نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرتاس کے موقع کے بعد میں لکھوائی ہو سوائے اس وصیت کے۔ کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ اگر آپ مثلا کہتے ہیں کہ ہم اس وصیت کو نہیں مانتے تو اس سے آپ یعنی کہ رسول اللہ کے اوپر ایک تان آ جاتا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں
ایک ایسی چیز یعنی کہ جس کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ حکم دے کہ ہر مومن کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی وصیت لکھوا کے جائے جب اس کا وقت وفات قریب آئے، اور رسول اللہ اس کی خواہش بھی ظاہر کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی خواہش بھی ظاہر کریں کہ ہاں میں اپنی وصیت لکھوانا چاہتا ہوں، کاغذ قلم لاؤ، اور وہ اس کے بعد وہ نہ لکھوا کے جائیں کسی شخص کے کہنے پہ۔ مثلا اگر کسی شخص نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ ہمیں نہیں چاہیے، تو اس کے کہنے پہ وہ نہ لکھوا کے جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا اور اس کا ہونا یہ واجب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وعدہ کیا، تو ہم وہی اسی چیز کو بطور دلیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ معمولی دلیل نہیں ہے، جو امام احمد الحسن اپنے بارے میں جو نص پیش کرتے ہیں یہ کوئی معمولی حدیث نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی وصیت ہے۔ تو یہ پہلی دلیل ہے۔ اگر اس کے اوپر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، میں اپنی بات کو زیادہ لمبا نہیں کھینچتا، میں یہاں پہ آپ نے ٹھیک بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک بالکل مائک نہیں کھولنا۔ اب ریالٹی تم نے جو بات کرنی ہے پہلے کہا لو، پھر بعد میں بولوں گا۔ ہاں جی بولو۔ سید بسم اللہ سید، میں نے اس میں صرف اور صرف وصیت۔ اب میں دوبارہ سوال کر رہا ہوں، اس وصیت کا ہم انکار نہیں کرتے، آگے چلو یہ بتاؤ اس کے علاوہ اور بھی حجت کی پہچان کا کوئی طریقہ ہے یا فقط وصیت ہی ہے؟ بسم اللہ جی نہیں، میں نے تو یہ کبھی بھی نہیں کہا باب امام بھائی، آپ تھوڑا بولے۔ انصاف کے ساتھ کام اب لینا۔ آپ نے مائک نہیں چھوڑنا اس وقت تک جب تک سارے دلائل حجت خدا بیان نہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، اب ہم میں بات سے ایک کوئی ایک بھی کر بیچ کے میں نہیں آیا، نہیں، بات بولے۔ ایک ایک کر کے مرحلہ وار آگے بڑھتی ہے نا، اس طرح تو نہیں ہوتا کہ چلے گلانی بھائی، میں مرحلہ سے پوری ہی چل تقریر رہے اپنی ہیں، تو نہیں کرنا چاہتا نا، مرحلہ سے میں ہی چل چاہتا رہے ہیں۔ ہوں دیکھیں آپ نے اب تک ایک جو ہے وہ دلیل رکھی ہے کہ کسی حجت خدا کی اگر پہچان کرنی ہے تو اس کی یہ دلیل ہے۔ اب آپ سے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی میزان ہے آپ کے پاس کہ جس سے ہم حجت خدا کی جی، پہچان کر سکیں؟ اس پہ میں کوئی آپ وہی تو گفتگو میں کرنا نے چاہیں؟ جی بسم اللہ۔ بالکل اس کے طریقہ کار اور بھی ہیں، مثلا بولے امام بولے، ائمہ نے، ہم میں وہی سنتے بتانے جائیں گے۔ لگا ہوں، میں وہی بتانا چاہ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہ رہا تھا کہ پہلی ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں نا۔ اگر اس کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض ہے، کوئی سوال ہے، تاکہ ہم اس کو ایڈریس کر لیں اچھی طرح، آپ کو یہ بتا دیں کہ اس کا منصوص ہونا، اس کے بارے میں نص ہونا یہ بہت ضروری ہے، اوکے، اور نص بھی یہ میں نے آپ چاہتے کے ہیں کہ سامنے اسی پیش پر کیا۔ پہلے بات ہو جائے پھر آگے چلیں۔ نہیں، اور بھی طریقہ کار ہیں، لیکن مثلا ٹھیک ہے اوکے اگر آپ کہتے ہیں چلو میں آپ کو ٹھیک ہے، آپ جلدی باقی مختصر طریقے بتا بعد دیتا میں ہوں۔ لے لیتے ہیں۔ اب یہ وصیت میں پڑھنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی جس وصیت کا آپ نے ذکر کیا ہے نا، یہ میں وصیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ راوی ساتھ بیان کروں یا بغیر راویوں کو چھوڑ دوں؟ بتائیں۔ آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ کہیں گے، کیونکہ یہ ہماری دلیل ہے، آپ نے جس طرح کو جو بھی آپ کا اعتراض ہے اوکے، آپ بسم اللہ میں وہاں سے سب کرنا کے کریں۔ سامنے راوی بھی پڑھوں گا تاکہ ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہ ہو۔ ہم سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید نے بیان کیا، ان سے محمد بن حسن صفار نے بیان کیا، حسن صفار سے سعد بن عبداللہ نے اور عبداللہ بن جعفر حمیری نے بیان کیا، ان سے احمد بن محمد بن عیسیٰ بن محمد بن حسین بن ابی خطاب نے، ان سے حسم بن ابی مسروق نہندی نے اور ابراہیم بن ہاشم سے، ان سب سے حسن بن محبوب سراد نے، ان سے مقاتل بن سلیمان بن دوز نے، ان سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سید الانبیاء ہوں اور میرا وصی سید الاوصیاء پیغمبران ہے،
اور اس کے اوصیاء بھی سردان اوصیاء پیغمبران ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا کہ وہ ان کے لیے شائستہ وسیع مقرر فرمائے، تو اللہ نے ان کو وحی فرمائی کہ میں نے پیغمبروں کو رسالت کے اعزاز سے نوازا ہے اور اپنی مخلوق کی آزمائش کی تو ان میں سے نیک لوگوں کو پیغمبروں کا وسیع قرار دیا۔ اے آدم تم شیش کو وصیت کرو، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہبات اللہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں اپنا وسیع قرار دیا۔ شیش علیہ السلام نے اپنے فرزند شبان کو وصیت کی جو نزلہ حوریہ کے بطن سے تھے، جس کو اللہ نے بحیثیت سے بھیجا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو شیش علیہ السلام سے تزویج فرمایا تھا۔ شبان نے اپنے بیٹے مجلس کو وصیت کی، مجلس نے ماہوک کو، اور ماہوک نے غسمیشہ کو، انہوں نے اخنوق کو جو ادریس علیہ السلام ہیں۔ ادریس علیہ السلام نے ناخور کو وصیت کی، ناخور نے حضرت نوح علیہ السلام کو، اور نوح علیہ السلام نے سام کو وصیت کی، سام نے اسامر کو، اسامر نے بریسا شاکو نے یافس کو، یافس نے برا کو، انہوں نے جفیسا کو وصیت کی، جفیسا نے عمران کو، اور عمران نے وسیطوں کو جناب ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وصیت کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بصریہ کو، اور بصریہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو، حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو، اور یوشع نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور داؤد علیہ السلام نے سلیمان کو، اور سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیہ کو، اور آصف بن برخیہ نے زکریہ علیہ السلام کو، اور زکریہ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو وصیت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شمعون بن حمون صفا کو، اور شمعون نے یحییٰ بن زکریہ کو، یحییٰ نے منظر کو، منظر نے سلیمہ کو، سلیمہ نے بردہ کو وصیت کی۔ پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بردہ نے وسیطوں کو مجھے تفویض کیا، اور اے علی ابن ابی طالب میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، اور تم کو اپنے وصی کو تفویض کرو، اور تمہارا وصی تمہاری ان وسیطوں کو سپرد کرے گا جو تمہارے فرزندوں میں سے ایک کے بعد دوسرے ہوں گے، یہاں تک کہ تمہارے بعد یہ سلسلہ بہترین اہل زمین تک پہنچے گا جو آخری امام ہوگا، اور لوگ تمہارے بارے میں شدید اختلاف کریں گے۔ جو شخص میری امت میں سے تمہارے وسیع ہونے کے اعتقاد پر قائم رہے گا ایسا ہے جیسا کہ میرے ساتھ قائم رہا، اور جو شخص تم سے الگ رہے گا اور تمہاری اطاعت نہ کرے گا وہ نار جہنم میں ہوگا جو کافروں کی جگہ ہے۔ یہ تھی ناظرین کرام جو میں نے وصیت پڑھی۔ اس وصیت میں ہر صاحب وصیت نے اس وصیت کو وقت وفات منتقل کیا بعد والے جانشین کے پاس، اور یہ وصیت چلتی رہی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، پھر رسول اللہ نے اس وصیت کو منتقل کیا مولا علی علیہ السلام کے پاس، اور آخر میں یہ وصیت آ گئی قائم آل محمد علیہ السلام کے پاس، 12ویں امام علیہ السلام کے پاس۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر میرے باپ نے مجھے وصیت کی ہے تو وہ وصیت میرے پاس ہونی چاہیے نا۔ اگر اس وصیت میں تو پہلی بات سوائے 12 اماموں کے علاوہ آپ سب نے وصیت سنی، 12 اماموں کے علاوہ آگے کسی کو بھی وصیت منتقل کرنے کا حکم ہے ہی نہیں۔ پہلا سوال علی گیلانی صاحب اس وصیت میں دکھائیں کہ 12 اماموں کے بعد اس جو وصیت میں نے پیش کی ہے اس میں آگے چلنے کا کوئی حکم ہو۔ ایک دوسری یہ کہ اگر وہ آپ کے بقول احمد الحسن جو ہے وہ اس وصیت کا وارث ہے تو وہ وصیت احمد الحسن نے کس کو دکھائی؟ کیونکہ اگر میرے باپ نے مجھے وصیت دی ہے تو وہ وصیت میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا جواب دیں، بسم اللہ۔ جی بہت شکریہ میرے بھائی، جزاک اللہ۔ ایک تو جو آپ نے یہ جو ابھی
حدیث پیش کی ہے، یہ تو حدیث ہم نے نہیں پیش کی ہے، کیونکہ یہ وصیت کے بارے میں حدیث ہے، یہ وصیت کا متن نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نہیں ہے جس کا متن آپ نے ابھی پڑھا ہے۔ تو جس دلیل کے بارے میں میں آپ کو پہلے بات کرتا رہا ہوں 15-20 منٹ، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیں ایک منٹ رک جائیں، پہلے یا آپ جھوٹے یا میں جھوٹا ہوں، دونوں میں سے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یہ کتاب ہے کمال الدین و تمام النعمہ۔ سونے ناظرین، اس بندے نے کہا کہ نہیں یہ وصیت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ باب کا نمبر 22 ہے، جس کے پاس عربی ہے وہ عربی کھول لے، جس کے پاس اردو ہے وہ اردو کھولے۔ 22 نمبر باب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری حجت تک وصیت کا متصل ہونا اور زمین کا قیامت تک حجت خدا سے خالی نہ ہونا، یہ ہے اس باب کا نام۔ اور پہلی وصیت میں نے پڑھی اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ وصیت نہیں، آگے حساب لگا لیں۔ اب آپ لوگ خود فیصلہ کریں جو میں نے پیش نہیں، کیا۔ بات تو کرنے دیں نا، اور بھائی بات تو کرنے آپ دیں نے آپ سب مجھے۔ سے پہلا شروع میں ہی جھوٹ بول دیا، یہ کتاب کھول کے میں پڑھ رہا ہوں، میں نے آپ کی طرح ہوا میں دیکھ کے نہیں پڑھا، میں نے کتاب کھول کے نہیں، اچھی پوری بات روایت پڑھی ہے، آپ وہ کتاب پڑھ کے وہ والی روایت بھی پڑھ دینا جس کے بارے میں ہم نے اشارہ کیا ہے۔ آ جائیں گے نا، ابھی تو آپ نے تسلیم کرے نا کہ اس کے نہیں، اندر سن تو 12 لیں۔ اماموں کے علاوہ کسی آپ اور کا اجازت ذکر دیں نا۔ ہے ہی نہیں، مانتے ہیں؟ آپ اجازت تو دیں، یہ آپ وصیت بالکل کے بات کریں بات دیکھیں، کریں۔ یہ ایک روایت ہے جس میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حجت کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ ان کے بارے میں وصیت کی جاتی تھی، اور یہ وصیت آدم علیہ السلام سے چلی ہے اور یہ چلتی چلی آئی ہے، اور جتنے بھی حجتیں خدا آئی ہیں وہ وصیت کے ذریعے سے حجت تمام کرتے تھے اور وصیت کے ذریعے سے دلیل قائم کرتے تھے۔ یہ اس کے بارے میں حدیث ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نہیں ہے جو انہوں نے کہا کاغذ قلم لاؤ میں اپنی وصیت لکھوا دوں۔ آپ یہ تو لوگوں کو دھوکہ نہ دینا، غلط بات تو نہ کریں، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ پھر آپ نے غلط بیانی کر رہے ہیں نا، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آدم علیہ السلام سے وصیت چل کے آ رہی ہے، میرے عزیز، میرے آدم عزیز، علیہ السلام سے چل کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ وصیت منتقل ہوئی ہے۔ پھر رسول اللہ نے اس وصیت کو منتقل کیا ہے امام علی علیہ السلام کے سپرد، اور امام علی علیہ السلام سے لے کے امام قائم آل محمد علیہ السلام تک یہ وصیت منتقل ہوئی ہے۔ ہم آپ کی بات کا سب سے پہلا جھوٹ بولا کہ یہ وصیت نہیں، اور یہ پہلی حدیث وصیت کی ہے، اور آپ جھوٹ بار بار بول رہے ہیں۔ میرے عزیز، ایک ہوتا ہے روایت وصیت کے بارے میں، روایت یہ اور چیز ہوتی ہے، اس وصیت کا متن اور چیز ہوتی ہے۔ مثلا میں آپ کو مثلا امام روایت کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، یہ وصیت نہیں ہے، یہ روایت ہے وصیت کے بارے میں۔ اس وصیت میں کیا لکھا تھا، اس وصیت کا متن کیا تھا، یہ اور چیز ہے۔ ہم آپ کو یہی عرض کر رہے ہیں، آپ سے میں نے یہی گزارش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکس اپ نہ کریں، غلط بیانی بھی نہ کریں، مکس اپ بھی نہ کریں، جھوٹ بھی نہ بولیں۔ سب سے پہلی بات کہ اس وصیت میں یہ منتقل ہوئی ہے یا نہیں آدم علیہ السلام سے لے کے، آپ کی بات درست ہے، دلیل حجت خدا ہے۔ میں آپ کی بات بھائی سمپل، میں دوسرا سوال پوچھ رہا ہوں، آپ کیا ہو گیا، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ صبر کریں نا، تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پیئے، اگر آپ نے میں نے پیا ہوا ہے۔ آپ کے جھوٹ دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہ کتاب کھول کے دکھا رہا ہوں کہ آپ کا جھوٹ جو ہے دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ اس طرح کیوں مثلا دیکھیں نا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں نے غلط کیا بات کہا ہے؟ ہم سب سے پہلے بات کریں گے دلیل حجت خدا پر۔ میں نے کہا چلو میں قبول کر لے، تو اسی پر آ جاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ حجت خدا کی ایک دلیل وصیت ہوتی ہے، میں نے کہا میں نے مان لیا۔ اب یہ بتائیں کہ اگر یہ وصیت امام قائم آل محمد علیہ السلام نے احمد الحسن کو کی تھی تو یہ وصیت ان کے ہاتھ میں ہے یا نہیں؟ سمپل جواب دیں۔ اگر ان کے ہاتھ میں یہ وصیت موجود ہے تو وہ سچے ہیں، اگر ان کے آپ کے پاس یہ وصیت موجود نہیں، آپ کتاب کا سہارا لے رہے ہیں، تو آپ جھوٹے ہیں۔ آپ بات تو کرنے دیں۔ پہلے تو جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے بارے میں ہم آپ کو ذکر کر رہے ہیں کتاب غیبہ سے، آپ وہ سامنے رکھیں نا لوگوں کے، اور اس کا متن پڑھیں نا، ایک ایک لفظ پڑھیں۔ آپ کو مثلا کیا اس میں پریشانی کیا ہے؟ اس میں ہم تو سب کچھ پڑھیں گے نا، ہم تو سب کچھ پڑھیں گے نہیں، آپ ابھی پڑھیں۔ تو اب کیوں بھاگ رہے ہو؟ جب ہم نے تم سے سوال کیا تھا، ساری دنیا سن رہی ہے، ہم نے سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ احمد الحسن کی دلیل کیا ہے، تو تم نے کہا نہیں، ہم سب سے پہلے دلیل حجت خدا تلاش کریں گے۔ ہم نے کہا ہم کو یہ بھی قبول ہے۔ اب بھاگ کیوں رہے ہو؟ پہلے دلیل حجت خدا تو ثابت کر لو نا۔ تو میں نے وہی تو عرض کیا، بھاگنے آپ تو یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ یہ وصیت آج بھی موجود تھی، یہ صرف منتقل ہوتی رہی ہے۔ باب امام صاحب، اگر احمد الحسن سچا ہے
تو یہ वसीयत उसके पास होनी चाहिए, दिखा दे। तो है ना, अब मैं आपको आगे चले, आपको अब दूसरी दिखाया, आप दलील खोल पेश ही नहीं करें। रहे। आप दूसरी दूसरी दलील पेश करें। दूसरी बाबे दलील इमाम साहब, हुज्जत ये खुदा क्या की हो क्या गया? होती है? आप तैयारी करके आए हैं आज? मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही आप क्या बात करना चाह रहे मैं हैं आज मुझसे? सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, सारी दुनिया जान रही है। ये बताओ कि क्या हुज्जत के पास मौजज़ा होता है या नहीं? सारी दुनिया सुन ले। बिस्मिल्लाह। आपने वो मौजू ही छोड़ दिया, आप अगले सवाल पे, हाँ, अगले हुज्जत मौजू पे दलील चले है गए। खुदा, ओ खुदा की हुज्जत पर दलील है ये मौजू। आप सारी मुझे ये दुनिया जान बताएं, रही है। आप मैं मुझे पूछ ये रहा हूं, बताएं, क्या हुज्जत के पास देखें, मौजज़ा होता है या नहीं? मैं भी आपको जवाब देता हूँ ना। अभी पहले एक मौजू नहीं, पहले देखे ना, पहले हर बात का एक मरहला होता है। ये नहीं होता कि आप एक मौजू जब आप फंस जाएं तो आप दूसरे मौजू की तरफ छलांग लगा दें, और ऐसा तो नहीं नहीं होता। बाबा, सारी दुनिया सुन रही है। ये तुम्हारा मौजू लिया हुआ है। तुमने कहा मुझे कि बात देखो, करने हम देना। पहले बात करेंगे मुझे बात करने दलील दें। हुज्जत खुदा पर। तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या मुझे मेरे दलील अजीज हुज्जत खुदा मौजज़ा है या नहीं? सिंपल जवाब दो। मेरे अजीज पहले आप मेरे एक जिस मौजू को हमने शुरू किया था उस मौजू को क्यों खत्म कर भाग लें। रहे हो? दुनिया देख रही है यार, खुदा के बंदे क्या कर रहे हो? बाबे इमाम तुम्हारी साहब, आप मर्जी का मौजू लेके चल रही है। बाबे इमाम साहब आपने थोड़ा सब्र बोला, करें, सब्र से काम लेना, क्या सब्र से ये काम आपके लें। अल्फाज हैं या नहीं कि हम पहले बात करेंगे दलील हुज्जत खुदा पर? ये आपके अल्फाज बिल्कुल हैं या बिल्कुल, नहीं? और मैंने उसके बारे में तो सबसे मैं पहले सवाल कर रहा हूं ना, आपने नस पे पहली बात दलील की ना, पेश कर दी, अब मैं नहीं दूसरी पेश पूछ की, रहा हूं। मैंने तो अभी पेश की। देखें ये मैं हैरान हूं, ये बाबर साहब आप थोड़ा सा इसमें देखें ये किस ओ किस्म की खुदा के ज्यादती हो रही। बंदे, झूठ ना बोलो, झूठ के अच्छा दुनिया अच्छा नहीं चले चलेगी। ठीक है, मुझे बात करने देना, आप मुझे बात उनको करने बात दें बाबे करने इमाम दें। भाई, मुझे अली बात गिलानी करने भाई, दें आप बात प्लीज। करें, उनकी बात कंप्लीट होगी, आप बात करें। देखें मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले तो हम ये कह रहे थे कि वो मनसूस मिन अल्लाह होता है, यानी कि उसके बारे में नस होना जरूरी है, वाजिब है। और हमने आपको कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी वसीयत में जो उन्होंने अपनी वफात की रात को इमाम अली अलैहिस्सलाम को लिखवाई है, जो कि सही सनद के साथ शेख तूसी ने अपनी किताब अल गैबा के अंदर उसको नकल किया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अली, मेरे बाद 12 इमाम होंगे और उनके बाद 12 मेहदी होंगे, और एक एक इमाम का नाम लेके उन्होंने बताया और उनके सबके अलकाबात और उनके सिफात बयान की। और उसके बाद फरमाया कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जब वक्त वफात करीब आए तो उनको चाहिए कि ये वसीयत अपने फर्जंद की तरफ मुंतकिल कर दें, इस खिलाफत को, इस इमामत को, जो कि 12 मेहदियों में से पहला होगा और उसका नाम अहमद होगा। वो वसीयत आप क्यों नहीं पढ़ रहे? मसलन जो दलील हमने आपको वही तो पेश कह सुन रहा हूं, लेना, आपने मान लिया। अगर वो सुन तो वसीयत लें। आपके पास है तो दिखाओ ना। देखिए बच्चे को भी बात समझ आ रही है। हमने हालांकि ये गुलाम बात भाई, सब आपको झूठी समझ नहीं आ है, रही लेकिन बात फिर मेरे ख्याल मान में। लिया। नहीं दिखाओ, मुझे बाबर कहाँ है वो वसीयत? बाबर भाई मुझे आप समझा दें, ये दिखा दें क्या होता है, यानी कि हम हवाला दे दिया, किताब दिखा दी, क्या दिखा ओ भाई हवाला, अली गिलानी ओ भाई, भाई नहीं, मेरे एक सेकंड, बाप मुझे ने बाबर भाई, वसीयत की है ना, आप तो थोड़ा सा मेरे सब्र हाथ में करें। होगी ना बाबे भाई। इमाम साहब, भाई, बाबे इमाम साहब थोड़ा सा किताब सब्र में करें, पड़ी हुई है। थोड़ा सा सब्र करें। बाबर भाई आप मुझे एक्सप्लेन कर दें ये क्या कहना चाह रहे हैं। गिलानी भाई, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, वो सैयद ये फरमा रहे हैं कि अगर आप वसीयत का दावा करते हैं तो क्या आपके पास फिजिकली वसीयत है या आपने सिर्फ किताबों में साबित हाँ, करनी ये है? आपने अच्छा सवाल किया, ये आपने ठीक तरीके से वो सवाल ये पूछा कह ना। रहे हैं, प्लीज हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। देखें प्लीज इस पे बात करें। पहली, बिल्कुल, देखें पहली बात तो ये है कि जो वसीयत होती है ना, मैं आपको बताऊं, वसीयत अगर तो हमारी किताबों में मौजूद है, ठीक है। मिसाल के तौर पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा की वसीयत को यानी कि का दावा किया, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा ने और मूसा ने मेरा जिक्र किया है और मेरे बारे में नस की है। वो उन्होंने कहां से पेश की? उन्होंने अपनी जेब में से कोई पर्ची निकाल के तो नहीं दिखाई कि ये देखो ईसा ने वसीयत मेरे बारे में की थी। अगर वो दिखा भी देते ना तो ईसाइयों के लिए वो हुज्जत ना होती। ईसाइयों के लिए हुज्जत क्या थी? उनकी किताब। ईसाइयों के लिए हुज्जत थी उनकी किताब, यानी कि जिसको वो हुज्जत मानते हैं, जिसको वो नस्ल दर नस्ल लेके चलते आ रहे हैं, उसके ऊपर उनका ईमान है। वो कहते हैं कि ये जो है ये नस्ल दर नस्ल हमारे पास ये किताब मौजूद है, अगर उसमें से हमें दलील दोगे तो हम मानेंगे, हमारे ऊपर हुज्जत तमाम होगी। अपनी जेब में से अगर वो पर्ची निकाल के कह देते कि ईसा ने मेरे बारे में वसीयत की थी तो वो किसी पे हुज्जत भी ना होती। इस बात को गौर। अब मैं आपको ये बताऊं, एक सेकंड मुझे मुकम्मल करने दें, प्लीज। एक सेकंड मैं आपको बताऊं ना, अली गिलानी भाई, आपने एक चीज एस्टैब्लिश मुझे मुकम्मल करने देना, मुझे मुकम्मल तो करने सवाल दें। ये नहीं है, वो अलगैबा को हुज्जत नहीं मानते, फिर कुरान से साबित करें आप। इनके लिए कुरान हुज्जत है। मैं आपको बताता हूँ, वो अभी अगर आप अलगैबा को हुज्जत नहीं मानेंगे वो और बात है, लेकिन पहले आप मेरा नहीं, कॉन्सेप्ट अगर आप ईसाइयों की मिसाल देते हैं, ईसाइयों के लिए तोरा जो थी हुज्जत थी, इनके लिए कुरान हुज्जत है, फिर आप कुरान से दिखाएंगे।
میں آپ کو سب دکھاؤں گا, آپ صبر تو کریں نا, چلے میں آپ آپ کو بات سب کریں. دکھاؤں. اوکے. میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہودیوں کے لیے ان کی کتاب حجت ہے, جس کو وہ مانتے ہیں, جو ان کے علماء جو پڑھتے ہیں, جو ان کو نسل در نسل جس کو وہ مانتے آ رہے ہیں, وہ ان کے لیے حجت ہے. فزیکل اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکل حضرت موسیٰ کی اگر وصیت دکھا دیتے تو وہ ان کے اوپر کبھی دلیل نہ بنتی. یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی کہ اگر آپ جیب میں سے کوئی پرچی نکال کے کہیں کہ یہ موسیٰ نے میرے بارے میں لکھا ہے اور آپ ان کو مجبور کریں کہ تم اس کو مانو, نہیں. لیکن یہ ان کے اوپر دلیل ضرور بنتی ہے کہ وہ جس کتاب کو مانتے ہیں, ان کے علماء اس کو مانتے ہیں, وہ ان کی نسل در نسل وہ مانتے چلے آ رہے ہیں, وہ ان کے درمیان چلتی چلی آ رہی ہے, وہ ان کے اوپر حجت ہے. اسی طرح اگر احمد الحسن اپنی جیب میں سے کوئی حدیث وصیت نکال کے صفحہ نکال کے دکھا دیں اور بولیں کہ یہ رسول اللہ نے میرے بارے میں لکھا ہے, تو یہ ہمارے اوپر حجت نہ ہوتی. ہمارے لیے حجت کیا ہے؟ ہماری کتب, اوکے بس آپ خاموش جو ہو ہمارے جائیں, آپ محدثین خاموش نے. ہو جائیں. مجھے بات اوکے کرنے دیں, اوکے بات کرنے دیں, نہیں, مجھے بات آپ کرنے ذرا دیں, مجھے آپ بات ذرا کرنے صبر دیں. رکھیے. باب نہیں, امام صاحب مجھے آپ کو بات بہت کرنے ٹائم دیں. دیا ہوا ہے, آپ ذرا باب 2 امام منٹ صبر صاحب رکھیں, تھوڑا سا مجھے مکمل 2 کرنے منٹ دیں, صبر رکھیں, مکمل ایک دو کرنے بات دیں, کر کے پھر آپ کو ٹائم دیتے ہیں مکمل تو باری کرنے باری. دیں, نہیں مکمل نہیں, کرنے دیں ابھی نا ذرا مجھے. رک جائے نا, پہلے آپ کے جھوٹ کو پہلے یہاں کر لوں نا, ذرا یہاں رکیں, پہلے اپنے مائک کو میوٹ کر لیں. اچھا جی, سننے والے ناظرین, انصاف سے میں نے تقاضا کیا کہ اگر میرے باپ نے میرے لیے وصیت چھوڑی ہے تو یقیناً وہ وصیت میرے ہاتھ میں ہوگی نا, میرے گاؤں والوں بندوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح ہوتا تو وہ جیب سے نکال کے دے دیتے, تو لوگوں نے کہنا تھا کہ ہم کیسے مان لیں. ٹھیک ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ اگر یہ بندہ نیچے سے کوئی کہے کہ یہ وصیت میں میرا نام ہے, تو اب اس کا انکار کیسے ہوگا؟ یہ میرا یہ دوسرا سمپل سوال سا ہے نا, سوال. مائک یہ تو آپ کا دوسرا چلے سوال جی. ہے. پہلے آپ کو میں نے یہ آپ کا جواب دے دوں نا, ہر بات کا ایک مرحلہ ہوتا ہے نا, آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے, لیکن آپ نے پہلے اس بات کو مان لیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت جو ہے ہماری کتابوں میں موجود ہے, وہ ہمارے اوپر حجت ہے, ہمارے محدثین نے اس کو اپنی کتاب میں نقل آپ کیا ہے. ابھی تو پڑھ کے سن لیں, سنائی ہے نا, ابھی تو نہیں پڑھ یہ تو کے نہیں پڑھ کے سنائیے. سنائی, نہیں پڑھ کے سنائی, جھوٹ نہ ابھی بولیں, پڑھ کے آپ سناؤ, جھوٹ نہ کوئی بولیں, اور سنا دیتا ہوں. جھوٹ نہ بولیں, جھوٹ نہ بولیں. آپ اس وصیت کو, علی گلانی آپ رسول بھائی, اللہ کی وصیت کو کیوں نہیں پڑھ رہے؟ نہیں علی ایک گلانی سیکنڈ, بھائی, بابر بھائی, بابر وصیت بھائی, پڑھ کے سناؤ. بابر بھائی, علی سناؤ بابر گلانی بھائی, بھائی, ایک وصیت آپ پڑھو. سیکنڈ, ہمارے لیے ایک مہمان سیکنڈ. ہیں, یہ بات ہم بھی ذہن میں رکھیں گے, آپ بھی ذہن میں رکھیے گا پلیز. اچھا. آپ بابر مہمان بھائی, ہیں ہمارے, بابر بھائی, آپ ہمارے آپ اس مہمان چیز ہیں. کے بالکل بہت جی شکریہ آپ گیلانی کا, بھائی آپ نے مجھے یہاں پہ نہیں, اتنے انوائٹ بڑے کیا. بھی مہمان نہیں ہے کہ ہر وقت جھوٹ ہی بولتے رہیں. ہاں, ہاں؟ لیکن اس بات کو آپ نے بھی ہاں. ملوز خاطر رکھنا ہے, ہم میں بھی رکھیں ضرور, گے, لیکن آپ نے بھی رکھنا ہے بابر بھائی پلیز. میں ضرور رکھوں گا. آپ مہمان ہے نے تو اس کا مجھے مقصد انوائٹ نہیں ہے کیا, کہ وہ جھوٹ بولے. مجھے جھوٹ بات کا کرنے تعلق دینا. نہیں ہے. یہاں بات چلے گی, ہم کتاب کھول کے دکھا رہے نہیں ہیں. تو آپ کتاب کھول کے اگر یہ رسول اللہ کی کتاب میں وصیت, نہ ہو تو پھر ہم جھوٹے. نہیں تو اگر اگر یہ جو, وصیت کے باب میں وصیت نہ ہو, ہم جھوٹے. نہیں تو باب امام اب بھائی, میں آپ کو ابھی چیلنج کرتا ہوں کہ سنو آپ وہ سنو جو سنو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے وہ پڑھ نو دینا نو, سب پوری لوگوں کے بات سنو, سامنے, پوری. اسی کتاب ویٹ سے کرو, کھول ویٹ کے کرو. پڑھ دیں. آپ کیوں وہ صفحہ کیوں نہیں کھول رہے؟ او آپ بھائی, کیوں مثلا آپ شیخ توسی تو کل کی گھبراہٹ بات ہے کیا ہے؟ نا. آپ پڑھو, گھبرا کیوں رہے ہیں؟ شیخ توسی کی کتاب کھول لیں الغیبہ, اور وہ ابھی رسول پڑھاتا اللہ ہوں, کی آخری سناتا ہوں. ویٹ وصیت کرو, پڑھ لیں. ویٹ کرو, ویٹ کرو, مثلا ویٹ آپ کرو, ابھی گھبرا کیوں رہے سناتا ہیں؟ ہوں. مجھے یہ چلے بتائیں آپ نا, جو آج کریں وہ پڑھ دیتے ہیں, ابھی بولے آتے ہیں. یعنی کہ آپ اچھا, نے کیا اس سب وصیت ہوگا؟ کو نہیں پڑھنا, ایسا آپ نے سنائیں گے دنیا نا. جہان کی باتیں, آپ نے دنیا جہان کی باقی باتیں کر لینی ہے, لیکن آپ نے اس وصیت کو نہیں پڑھنا لوگوں کے سامنے. کیوں نہیں پڑھنا؟ دنیا کو ہم روز سناتے علی ہیں, گلانی آج بھائی, تم وہ کو بھی کھول سنا لیتے کے ہیں بک, بھیجیں گے. لیکن بھائی ایک جس چیز اور, جو ہماری بنیادی دلیل ہے, جس سے ہم استدلال کر رہے ہیں, اس کو چھوڑ کے آپ دائیں بائیں لو ساری جی, جہان یہ کی باتیں کر کتاب رہے ہے غیبت توسی. یہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. ہیں. بسم اللہ. اب صبر رکھنا اور پورا سن کے جانا. تھوڑا سا ٹھنڈے بھی ہو جائیں باب امام بھائی, ہم آپ کے دشمن نہیں لے ہیں, جی. ہم سب اہل بیت کے ماننے والے ہیں, چاہنے والے ہیں. آپ حدیث کا نمبر ہے غیبہ, شیخ توسی کی الغیبہ, روایت نمبر 111, 111 نمبر لکھ لیں جی نیچے سارے لوگ. روایت نمبر 111, عربی کتاب ہو, اردو کتاب ہو, جس کے پاس بھی ہے, روایت نمبر 111 پر چلا جائے, 111. اب میں روایت پڑھنے جا رہا ہوں. لیں جی. امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات جس میں آپ کی وفات ہوئی, علی علیہ السلام سے فرمایا, اے ابو الحسن علیہ السلام, کاغذ اور دوات حاضر کرو. پس آپ نے اپنی وصیت لکھوائی, حتیٰ کہ اس انتہا تک پہنچے تو فرمایا, اے علی علیہ السلام,
میرے بعد 12 امام ہوں گے اور ان کے بعد 12 مہدی ہوں گے۔ اے علی علیہ السلام، تم ان 12 اماموں میں سے پہلے تم ہو۔ اللہ نے آسمانوں میں، دوبارہ سے سارے لوگ سنتے جائیں ایک ایک لفظ، اللہ نے آسمانوں میں تمہارے نام علی المرتضیٰ، امیر المومنین، صدیق اکبر، فاروق اعظم، مامون اور مہدی رکھے ہیں، اور یہ نام تمہارے علاوہ کسی کو بھی لائق نہیں۔ دوبارہ سے سن لیں، اے علی، تم ان 12 اماموں میں سے پہلے تم ہو۔ اللہ نے آسمانوں میں تمہارے نام علی المرتضیٰ، امیر المومنین، صدیق اکبر، فاروق اعظم، مامون اور مہدی رکھے ہیں، اور یہ نام تمہارے علاوہ کسی کو بھی لائق نہیں ہے۔ آپ نے پوائنٹ نوٹ کیا کہ امام علی علیہ السلام کے یہ 6 نام ہیں، ان 6 ناموں میں سے ایک نام مہدی ہے، جو امام علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی اس کا لائق ہے ہی نہیں۔ یہ سب 6 کے 6 نام کسی اور کے شخص کے نہیں ہو سکتے۔ ٹھہرو جو وصیت میں لکھا ہوا ہے وہ بیان کریں، اپنے پاس سے باتیں نہ یہ جڑ وصیت ہی پڑھ رہا ہوں نا، آگ کیوں اس کا لگ یہ گئی ہے؟ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کا نام مرتضیٰ خاموش، میں نے تمہاری تفسیر نہیں لی، تعویل لینی، جو وصیت میں لکھا ہوا ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ اب چلتے ہیں جی آگے، آپ نے ایک ایک لفظ سن لیں، اگر یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہاں نہ ہو، میرا قتل معاف۔ میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں وہ اپنے پاس لکھ لیں، جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں وہ ریکارڈنگ کر لیں۔ اے علی علیہ السلام، میرے بعد 12 امام ہوں گے اور ان کے بعد 12 مہدی ہوں گے۔ اے علی علیہ السلام، تم ان 12 اماموں میں سے پہلے تم ہو۔ اللہ نے آسمانوں میں تمہارے نام علی المرتضیٰ، امیر المومنین، صدیق اکبر، فاروق اعظم، مامون اور مہدی رکھے ہیں، اور یہ نام تمہارے علاوہ کسی کو لائق نہیں۔ یہ کتنے نام ہیں؟ 1 2 3 4 5 اور 6۔ یہ 6 نام جو ہیں کس کے ہیں؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہیں، اور ان ناموں کا امام علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی حقدار نہیں، کوئی اس لائق نہیں کہ اس کے یہ نام ہوں۔ اب آگے سنیں جی، اے علی علیہ السلام، تم میری اہل بیت کی زندگی میں اور ان کی وفات میں میرے وصی ہو، اور میری عورتوں پر بھی، پس جس نے اسے باقی رکھا وہ مجھے کل مل جائے گا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا تو میں اس سے بری ہوں، اور قیامت کے میدان میں نہ وہ مجھے دیکھے گا اور نہ میں اسے دیکھوں گا، اور تم میری امت میں میرے بعد میرے خلیفہ ہو۔ پس جب تمہیں وفات آن پہنچے تو اس کو میرے فرما بردار پہنچنے والے بیٹے حسن علیہ السلام کے سپرد کر دینا۔ پس جب اس کی وفات ہو تو وہ اسے میرے بیٹے حسین شہید ذکی مقتول کی طرف سپرد کر دے، اور جب اس کی وفات ہو تو وہ اسے اپنے بیٹے سید العابدین ذی الصفانات علی علیہ السلام کے سپرد کرے۔ پس جب اس کی وفات ہو تو وہ اسے اپنے بیٹے محمد باقر علیہ السلام کے سپرد کرے۔ پس جب اس کی وفات ہو تو وہ اسے اپنے بیٹے جعفر صادق علیہ السلام کے سپرد کرے۔ پس جب اس کی وفات ہو تو وہ اسے اپنے بیٹے موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سپرد کرے۔ پس اس کی وفات ہو تو وہ اسے اپنے بیٹے علی الرضا علیہ السلام کے سپرد کرے۔ پس جب اس کی وفات ہو تو وہ اسے اپنے بیٹے محمد سکائے تقی علیہ السلام کے سپرد کرے۔ پس جب اس کی وفات ہو تو وہ اسے اپنے بیٹے علی نحسا کے سپرد کرے۔ پس اس کی وفات ہو تو
وہ اسے اپنے بیٹے حسن فاضل علیہ السلام کے سپرد کرے، پس جب اس کی وفات ہو تو وہ اسے اپنے بیٹے محمد علیہ السلام کے سپرد کرے جو آل محمد میں سے حفاظت کیا گیا ہے۔ پس یہ 12 امام ہیں، پھر اس کے بعد 12 مہدی ہوں گے، تو وہ اسے اپنے بیٹے کے سپرد کرے جو اول المقربین ہیں۔ اس کے 3 نام ہیں میرے نام کی طرح، میرے باپ کے نام کی طرح، اور وہ نام عبداللہ، احمد، اور تیسرا نام مہدی ہے، اور وہ اول المومنین ہے۔ ناظرین سنیں، یہ تھی پوری وصیت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اور کیا ہے جو تیسرا جو ہے وہ میرا ہم نام ہوگا، میری طرح اس کے 3 نام ہوں گے جو اول مہدی ہے۔ ہر یہ وصیت کہہ رہی ہے جس طرح ایک امام وقت وفات وصیت کو منتقل کرے گا بعد والے جانشین کے ہاتھ، اس ہی طرح 12ویں امام وقت وفات منتقل کریں گے وصیت کو اپنے پہلے مہدی کی طرف۔ تو اب سوال ہے، دکھائیں جب امام زمان علیہ السلام کی پہلا سوال وفات ثابت کریں، کب وفات ثابت ہوئی، اور پھر اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام نے احمد بن حسن کو یہ وصیت کب منتقل کی؟ جواب دیں جی، بسم اللہ۔ جی بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بڑی ہمت باندھ کے آپ نے آخر کار وصیت کو پڑھ ہی دیا۔ اور آپ کا یہ جو سوال ہے کہ کب ان کی وفات ہوئی، اور احمد بن حسن، آپ کو نام بھی نہیں پتا نا کہ ہم جس کو مانتے ہیں، جس کے بارے میں بھی آپ یہاں پہ آ کے سب لوگوں کے سامنے 150 لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو ان کا نام بھی نہیں پتا نا۔ ان کا نام احمد بن حسن نہیں ہے، ان کا نام احمد الحسن ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آگے جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب بتاؤں، پہلے تو یہ آپ کو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وصیت ہے یہ برحق ہے؟ ہم نے جو سوال کیا ہے نا اس وصیت پر وہ جواب دو۔ نہیں، اور اگر آپ اس کو ہم نے برحق سوال نہیں مانتے کیا ہے تو کہ میں یہ آپ کو کیوں وصیت کہہ رہی ہے جواب دیتا ہوں؟ اگر یہ وصیت سچی ہے بالکل تو اس سچی ہے، وصیت میں یہ دلیل ہے کہ جب تک پہلا امام دنیا میں کو جواب دیتا ہوں چھوڑتا اس کا۔ نہیں وہ وصیت منتقل نہیں ہوتی۔ تو امام مہدی علیہ السلام کی پہلے وفات ثابت کرو، کب وفات ہوئی، اور جب وفات ثابت ہوگی ٹھیک ہے، تو سمجھ اسی گیا، وقت ثابت ہو جائے گا کہ یہ سمجھ وصیت گیا، منتقل ہوئی ہے۔ میں سمجھ گیا، آپ کو اب بار آگے بار پیچھے نہیں دہرانے کی جانا، اس ضرورت وصیت کا نہیں ہے۔ جواب دینا ہے، اس وصیت کا۔ میں اسی وصیت کا جواب دوں گا، آپ صبر سے کام لیں۔ میں آپ کا سوال دہرا دیتا ہوں کیونکہ وہ میوٹ پہ چلے گئے، اور یہ وصیت نہیں ہے، یہ وصیت کی خبر ہے، یہ وصیت نہیں ہے۔ یار آپ مجھے کیوں میوٹ کر دیتے ہیں؟ کس نے میں میوٹ چلا کیا جاتا ہوں، ہے؟ کس نے آپ نے میوٹ کیا مجھے ہے؟ کیوں ریکویسٹ کی ہے؟ ابھی ہم نے میں نہیں کیا میوٹ ہو گیا تھا پھر بھائی، سے۔ آپ کریں بات۔ کسی نے بھی تم کو میوٹ نہیں کیا، غلط بیانی نہیں، غلط بیانی نہیں۔ کوئی میوٹ کر رہا ہے، ان کو میوٹ نہ کریں بھائی۔ ایک منٹ، سارے اب جو ریموو ہو رہے ہیں، جتنے ایڈمن ہیں نا سب ریموو۔ دیکھیں آپ کے ایڈمن نہیں بات کرنا دے رہے ہیں نا مجھے، تو اگر آپ نے نہیں بات کرنے دینی، آپ نے انوائٹ کیوں کیا مجھے؟ آپ کریں، بات کریں۔ دیکھیں تھوڑا سا صبر کے ساتھ کام لیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ اس وصیت کو مانتے ہیں؟ کیا آپ کا اس وصیت کے اوپر ایمان ہے؟ بھائی جان میں نے سمپل سوال کیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں، میں آگے آپ کے پیچھے سوال کا نہیں میں آپ کا جانا۔ سوال دہرا دیتا ہوں، سمپل دیکھیں باب امام سمپل بھائی، سوال کیا ہے، باب امام یہ بھائی، وصیت آپ نے کہا میں باب نے امام پڑھی، بھائی ساری دنیا سن رہی ہے، سن رہی ہے، آگے پیچھے نہیں جانا، ساری دنیا سن رہی ہے۔ آپ نے میری ساری باتوں کو پیچھے کروا کے کہا کہ وصیت پڑھ کے سنائیں۔ میں بالکل نے وصیت ساری دنیا کے سامنے کھول کے پڑھی، اور میں نے سوال کیا یہ وصیت اگر سچی ہے اور اگر اس سچی وصیت نہیں میں ہے، یہ قانون ہے۔ میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں، آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں، آپ بار بار میں سوال نہ دہرائیں، میں آپ کا سوال اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے وقت وفات کے بعد، جب ان کا وقت وفات قریب آئے۔ میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں۔ دیکھیں آپ کا سوال یہ ہے، اس سے پہلے کہ میں آپ کا جواب دوں، آپ کا سوال دہرا دیتا ہوں۔ میں آپ کا سوال یہ ہے کہ جب اس میں لکھا ہے کہ جب ان کا وقت وفات قریب آئے تو وہ اپنے بیٹے کی طرف اس وصیت کو، اس خلافت کو، اس امامت کو اس کی طرف سپرد کر دیں جب ان کا وقت وفات قریب آئے۔ تو ابھی آپ امام زمانہ کا تو وقت وفات قریب نہیں آیا، تو اب انہوں نے کیسے اپنے بیٹے کی طرف یہ منتقل کر دی؟ میں اس کا جواب دوں گا کہ سب کے سامنے میں نے سوال اس لیے دہرایا کہ آپ کو یہ کوئی شک نہ رہ جائے کہ میں آپ کے سوال کو جواب نہیں دوں گا آپ کے سوال کا۔ لیکن ہر گفتگو کا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک شخص اگر اللہ کو نہیں مانتا تو وہ یہ سوال نہیں کر سکتا کہ مجھے ثابت کرو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ آپ کہو گے آپ اللہ کو مانتے ہو، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ اگر اللہ ہے تو یہ بتاؤ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، تو یہ سوال نہیں ہوگا۔ آپ پہلے کہو گے نہیں، پہلے تم اللہ کو مانو
अगर तुम अल्लाह को मानते हो तो फिर हम साबित करेंगे कि अल्लाह की किताब है। इसी तरह अगर आप इस वसीयत को नहीं मानते तो आप पहले इसके ऊपर जो इतराज आपने करने हैं आप कर लें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सबके सामने ये साबित करूंगा कि ये वसीयत बिल्कुल बरहक है, इस वसीयत का होना वाजिब है और ये हमारी किताबों में मौजूद है, और जवाब हमारे दो, ऊपर हुज्जत हमने है। आगे पीछे नहीं जाना, सिंपल जवाब नहीं, दो, अगर बस। मैं आपको जवाब दे भी दूं तो आप कहें मैं तो उस वसीयत को ही नहीं मानता, तो फिर ओ भाई सिंपल जवाब दो, तो भाई, दुनिया आप सुन घूम रही फिर है, के वहीं आ जाएंगे ना। बाएं शाएं नहीं करना, हमने सिंपल सवाल मेरे किया है। अजीज, आप घूम फिर के आपने वहीं आ कहा जाएंगे। वसीयत पढ़ो, मैंने वल्लाह। वसीयत सारी दुनिया के सामने पढ़ दी। वल्लाह, अब आप मैंने घूम फिर सवाल के किया, अगर ये सुन लेना। वसीयत सच्ची है, सुनो, मैं सुन अगर गई ये हूं आपकी बात, वसीयत फिर आप सच्ची सवाल है, दोहरा रहे हैं, तो इस फिर आप सवाल वसीयत दोहरा में रहे ये हैं। बात मौजूद है कि पहला जब तक दुनिया से जाएगा नहीं वसीयत मुंतकिल नहीं आपने होगी। फिर वही सवाल क्या किया, मैं अभी इसका जवाब दूंगा। इमाम मैं आज महदी की देखें, वफात हो चुकी है, मैं आज या इसका जिंदा यहाँ पे है? मेरा वादा है सिंपल, आपसे, मेरा सिंपल वादा है सवाल आपसे। है, इमाम महदी अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी है या जिंदा है? ओ मेरे अजीज, मैं आपको वादा है सब लोगों के सामने कि मैं आज और इसका दो जवाब देके जवाब दो, जाऊंगा। बस क्यों लमकाने डाल रही हो? सिंपल जवाब दो, बस बात खत्म। यार अगर आप एक चीज को एक चीज को मानते ही नहीं, मिसाल के तौर पे आपका इसके ऊपर मेरे एतबार ही नहीं है, मानने को छोड़ो, दुनिया सुन छोड़ो रही है नहीं। यार। सिंपल यार जवाब दो, गुफ्तगू का यस एक या सेकंड, नो। मुझे बाबर भाई से बात क्या करनी थी, क्योंकि इमाम आपको ना महदी अलैहिस्सलाम की वफात हो गई है ओ या भाई जिंदा है? गुफ्तगू का एक बुनियादी असूल ओ होता है। भाई आगे पीछे ना जाओ, सिंपल बोल रहा हूँ, मैं आगे पीछे क्यों नहीं जा बोल रहा, रहे हो? आप मुझे जवाब बात करने दो ना, बात तो यही करने दो। वसीयत थी, अब क्यों हवा निकल गई तुम्हारी? जवाब दो ना। वल्लाह मैं आपको यही मैं आपकी वसीयत बात का पढ़वाना जवाब चाहते थे दूंगा। ना, पढ़िए मैंने। वल्लाह ओ भाई मैं आपको कह रहा हूँ, वल्लाह मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन हर और दो गुफ्तगू का ना एक मरहला तब होता दोगे, है। हम सुन रहे हैं ना, दो। यार आप थोड़ा सब्र करो ना, 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ 2 मिनट के लिए प्लीज। भाई अगर एक चीज को आप मानते ही नहीं, आपका एक चीज के ऊपर एतबार ही नहीं है, तो उस चीज के ऊपर अगर आप सवाल करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। पहले आप मुझे बताओ कि आप इस चीज जवाब को मानते दो, हो कि नहीं मेरे मानते। छोड़ दो माने ना माने को। मैं आपको जवाब दे दूं। 150 बंदा सुन रहे हैं, मुझे वो तो अभी बताएं, मानते होंगे ना, मैं मुझे भी अभी तो नहीं बताएं। मानता, मैं अभी उनको आपको तो जवाब दे देता दो हूं, ना। मैं अभी आपको जवाब देता दो हूं, जवाब। मैं अभी आपको जवाब देता हूं। अगर मैं इसका जवाब दे दूं तो उसके बाद आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैं तो उस वसीयत को ही नहीं मानता। बाढ़ में गया तुम्हारा फिर जवाब। मेरे ऊपर मैं कह रहा हूँ, छोड़ो मुझे, जवाब दो। भाई देखो ना, ये आप ला हासिल गुफ्तगू ना करें। मैं यहाँ पे मैं ऐसी गुफ्तगू करना चाहता हूँ, गुड फेथ में आप मेरे साथ गुफ्तगू करें, गुड फेथ में। आप ला हासिल गुफ्तगू ना करें कि आपको मैं मसलन इसका जवाब दे भी दूं और बाद में आपको ये तो वसीयत में मानते ही नहीं। और भाई अगर आप इस वसीयत को नहीं मानते तो फिर मैं आपको इसका जवाब क्यों दूं? पहले मैं आपको इस वसीयत को मनवाऊंगा ना। हर गुफ्तगू का एक मरहला होता है, हर गुफ्तगू का एक तरीकेकार होता है। आप गलत बात ना करें ना। आप यहाँ पे आदमी, आप यहाँ पे अहले इल्म शख्सियत हैं, आप यहाँ पे लोगों के पास आते हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं। ये तो एक बुनियादी बात है ना। आप मुझे ये बताएं कि इस वसीयत के ऊपर आपका कोई एतराज है? इसकी सनद के ऊपर, इसके मतन के ऊपर कोई एतराज? अगर आपका इतराज नहीं है, मैं भी आपको जवाब दूंगा। आप बोले मुझे इसकी सनद के ऊपर, इसके मतन के ऊपर कोई इतराज नहीं है, ये हमारी किताबों में मौजूद है, हमारे मुहद्दिसीन ने इसको नकल किया है, बिल्कुल ये मौजूद है, फिर मैं जवाब देता हूँ। बिस्मिल्लाह। आप पहले इतराफ करें ना, क्योंकि अभी मैं इसका जवाब दूंगा, आप बोलोगे मैं इस वसीयत को नहीं मानता। मैंने सिंपल बोला, फिर कहोगे मुझे मौका नहीं देता। मैं जवाब दो, सारे के सामने ड्रामे ना करो, सिंपल जवाब दो। चलो, बस। सब लोग गवाह हैं कि ये भाई यहाँ से इतना खौफजदा है कि इन्होंने इस मेरी बिल्कुल बुनियादी बात का जवाब नहीं दिया। ठीक है, इनमें इतना हिम्मत नहीं है कि मुझे बता दें कि इसके ऊपर क्या इतराज है। इनका कोई इतराज नहीं है। बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं, मैं जवाब देता हूँ। मैंने आपसे वादा किया था, मैं अपने वादे के ऊपर पूरा उतरता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। ठीक है, अब आपने मुझे काटना नहीं है। ठीक है बाबा इमाम साहब, अब आप मुझे काटेंगे तो नहीं बीच में? ओके, बिस्मिल्लाह। देखें मेरे भाई, हमारा मौकफ ये है, पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारा मौकफ ये है कि अभी वक्त का इमाम जो है, वक्त के इमाम 12वें इमाम हैं, इमाम मोहम्मद इब्न हसन और अस्करी अलैहिस्सलाम अज्जल ताला फरजहु शरीफ, जो कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। वक्त के इमाम वो हैं। ठीक है, अभी हम ये, हमारा मौकफ है ही नहीं कि जो है उनकी वफात हो गई है और उन्होंने जो इमामत और खिलाफत है अपने बेटे की तरफ मुंतकिल कर दी है। ये हमारा मौकफ ही नहीं है। ठीक है, इनको क्या हो गया भाई? बाबा इमाम साहब ठीक है, आप खैरियत है? क्या हो गया? देखा, दुनिया वालों ने सुन लिया। और फिर जब आपका मौका भी बातल हो गया है तो फिर पीछे क्या रह गया है? सारी दुनिया सुन रही है। नहीं, देखे ना हालत नहीं। क्या हो गया? आप सबर से थोड़ा सा, आपको तबीयत ठीक है आपकी? अपने रोटी छोटी खाई आज? मुझे बहरहाल आप मसलन ये, आप मुझे हैरानगी हो रही है आपकी बात सुन के
اور سر امام علی علیہ السلام کے بارے میں یہ اسی وصیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے علی میرے بعد 12 امام ہوں گے. ٹھیک ہے نا. امام علی علیہ السلام کی امامت کب شروع ہوئی ہے؟ ان کا دور امامت کب شروع ہے؟ آپ سے سوال ہے میرا. امام علی علیہ السلام کا دور امامت کب شروع ہوا ہے؟ باب امام صاحب آپ کا نام باب امام ہے, آپ بتائیں امام علی علیہ السلام کا دور امامت کب شروع ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ جواب دینا. ہاں رسول خدا کی وفات کے بعد. ہاں وفات کے بعد, جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنی زندگی میں اپنی حیات میں. اور امام حسن کا دور امامت شروع ہے امام علی کی وفات کے بعد. بالکل احسنت احسنت, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اچھا. آپ سیدھا سیدھا جواب دو, میں وہی جواب دے رہا سیدھا ہوں. سیدھا جواب دو. ہاں تو اسی کہ طرح اگر امام مہدی اسی علیہ طرح السلام کی وفات نہیں ہوئی, باقی 11 ائمہ کی وفات ہوئی اور وقت وفات انہوں نے وصیت کو منتقل کیا. ہاں اب 12ویں امام علیہ السلام کی وفات یا ثابت کرو یا مانو کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے. نہیں بولو آپ سب سمجھ کے نہیں سامنے. رہے, نہیں آپ سمجھ نہیں رہے. آپ غور سے میری بات سننی ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے جیسے آپ نے کہا نا. ہاتھ ہے خدا کے بندے. اچھا اب میری بات سنیں. کیا آپ نے جیسے کہا نا, وصیت پڑھی ہے, وصیت میں نے ہاں ہاں بالکل بالکل, اب میں آپ کو جواب دے رہا ہوں آپ کی سوال تمہارے کا. کہنے پر پڑھی ہے. چلے میں آپ کی سوال کا جواب دیتا ہوں, آپ ہنس لیں کوئی بات نہیں ہے. آپ لوگ دیکھیں جو یہاں پہ لوگ سن رہے ہیں نا, یہ سب لوگ سنیں یہاں پہ. اب ان کا جواب, ان کے سوال کا جواب, میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں, کوئی بات نہیں, آپ ہنس لیں کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں جس طرح ابھی باب امام صاحب نے خود کہا کہ امام علی علیہ السلام کا دور امامت کب شروع ہوا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. امام حسن علیہ السلام کا دور امامت کب شروع ہوا ہے؟ امام علی علیہ السلام کی وفات کے بعد. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں, اپنی زندگی میں امام علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے, بار بار فرمایا ہے کہ من اطاع علی فقط اطاعنی, جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. امام حسن اور امام حسین چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حسن و حسین امامان, حسن اور حسین جو ہے وہ امام ہیں تمہارے, چاہے وہ کھڑے ہوئے ہوں چاہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو اپنی زندگی میں ہی اپنا وصی قرار دیا تھا, اور ان کو واجب الاطاعت قرار دیا تھا, اور ان کی عصمت کا اعلان کیا تھا. انہوں نے یہ تو نہیں پھر کہا مان لو کہ کہ یہ سن لیں, وصیت جھوٹی ہے, پھر مان لو کہ یہ وصیت جھوٹی ہے. نہیں اگر رسول اللہ نے اپنی سن زندگی میں لیں قرار دے دیا تھا تو یہ وصیت تو کہہ رہی ہے وقت وفات. سن لیں, میں آپ اب کو وہی دو بتاتا باتوں ہوں, میں سے ایک بات سچی ہوگی. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں, رسول سن لیں, اللہ نے ایک منٹ اجازت دیں, اجازت دیں. رکو ذرا, رکو ٹھہرو. اب اگر تمہاری یہ بات سچ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ہی امام علی کو بنا دیا تھا اور امامت وہ کر رہے تھے, تو پھر یہ وصیت جھوٹی ہے. یہ وصیت تو کہہ رہی ہے وقت میں وفات. سن لیں نا, میں وہی جواب دینے لگا ہوں آپ کو. وقت وفات. وہی جواب دینے لگا ہوں آپ کو, اب سن لیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا دور امامت بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شروع ہوا ہے, لیکن وہ رسول اللہ کی حیات میں, وہ تب بھی رسول اللہ کی حیات میں بھی وہ واجب الاطاعت تھے اور وہ معصوم تھے. جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں, یہاں پہ اہل علم لوگ بھی موجود ہیں, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے ذوالعشیرہ میں, جو دعوت ذوالعشیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے دعوت کی ہے, تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محفل میں ہی یہ کہہ دیا تھا کہ اے علی تم میرے وزیر ہو, میرے جانشین ہو, میرے خلیفہ ہو, اور تم واجب الاطاعت ہو. اور وہاں پہ ابو لہب نے وہاں پہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو یہ تانا بھی مارا ہے. یہ ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے, اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے, کہ انہوں نے ان کو تانا مارا ہے کہ تمہارے بھانجے نے تو تمہارے بیٹے کی اطاعت تم پہ واجب کر دی ہے. یہ امام ابو طالب کو انہوں نے وہاں پہ تانا مارا ہے. تو امام علی علیہ السلام کی اطاعت رسول اللہ نے اپنی حیات میں ہی واجب قرار دے دی تھی, اور امام علی علیہ السلام کی عصمت کا اعلان رسول اللہ نے اپنی حیات میں ہی کر دیا تھا. یہ اور بات ہے کہ ان کا, یعنی کہ رسول اللہ کے بعد ان کا امامت کا دور شروع ہوا ہے, اور یہ جو 12 امام میرے بعد 12 امام ہوں گے, ان کے بعد 12 مہدی ہوں گے, یہ انہوں نے بتایا ہے کہ میرے بعد اس کی امامت ہے, اس کے بعد اس کی امامت ہے. یہ نمبر وائز بتانے کے لیے کہا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ میرے وفات کے بعد جو ہے وہ معصوم بن جائیں گے, یا میری وفات کے بعد جو ہے ان کی بات تم پہ حجت ہوگی, میری زندگی میں ان کی کوئی بات تم پہ حجت نہیں ہے. تو یہ تو سارے مانتے ہیں نا کہ امام علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے, مثلا آپ کو پتا ہوگا کہ جب حضرت علی علیہ السلام جب یمن کے سفر سے واپس آئے ہیں, تو وہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں شکایت کی ہے کہ انہوں نے مثلا کچھ لونڈیاں لی ہیں یا ان کے بارے میں کوئی شکایت کی تھی. تو رسول اللہ نے وہاں پہ بھی کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جس طرح میری اطاعت کرتے ہو, جس طرح میں اولا بالتصرف ہوں, علی بھی اولا بالتصرف ہے. جس طرح میرا حکم جو ہے وہ سارے واقعات کو کس طرح سے جوڑ رہے ہیں. ہاں میں یہ جوڑ رہا ہوں کہ امام احمد الحسن علیہ السلام کا ابھی دور امامت شروع نہیں ہوا.
ابھی دور ہے امام زمانہ علیہ السلام کا، لیکن یہ ان کے وسیع ہیں، ان کے فرزند ہیں، اور یہ معصوم ہیں، اور یہ واجب الاطاعت ہیں. ابھی ان کا دور امامت شروع نہیں ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ واجب الاطاعت بھی ہیں اور یہ دیکھیں، معصوم بھی ہیں. غلط آپ نے باتیں کی. آپ نے آتے ہی کہا کہ میں امام احمد الحسن کو، آپ نے اس کا نام کے ساتھ کہا امام احمد الحسن. ابھی آپ کہتے ہیں دور امامت شروع نہیں ہوا. ابھی ریکارڈنگ پڑی ہے ہمارے پاس. آپ نہیں تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے اپنی، رکے نا، اب ہمیں گیلانی میں صاحب وہی کہہ رہا ہوں. رکے نا. آپ نے آتے ہی کہا امام احمد الحسن، ابھی آپ کہتے ہیں ان کا دور امامت شروع نہیں ہوا. یار آپ دو، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، ایک ہے. میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں. جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کو کہا ہے لوگوں کے سامنے کہ یہ تمہارے امام ہیں، حسن و حسینہ امامان، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ ائمہ کی مثال دیتے ہیں. اس وقت بھی آپ نے ایک مثال دی مسیحیوں کی، ٹھیک ہے، ان کی آپ نے جو بک آف ہے یعنی ان کی تورا کی آپ نے مثال دی، اور یہاں آپ الغیبہ کے اوپر دکھا رہے ہیں وصیت. اب یا تو قرآن سے وصیت دکھائیں. اب آپ ائمہ کی مثال دیتے ہیں اپنے موقف کے اوپر، یعنی احمد الحسن کی امامت یہ کے اور اوپر سوال ہے ائمہ کی امامت بابر کی بھائی. مثال دیتے ہیں. بابر بھائی یہ اور سوال ہے. ابھی جو باب امام صاحب نے سوال کیا نا، انہوں نے یہ بولا نا کہ جو میں وہی کہہ رہا ہوں جو کہ آپ سارے واقعات کو اپنے موقف سے کس طرح جوڑتے ہیں. نہیں، یہ سارے واقعات ابھی میں باقی جوڑوں گا. پہلے میں ان کے سوال کا جواب دے دوں. ان کے سوال کا جواب میں نے، ہاں ان کے سوال کا میں جواب دے رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ایک گھنٹہ تو ہو گیا ابھی تک سوال کا جواب نہیں آیا، کیا تو ٹھیک ہے، اب اور بھی واقعات ایڈ کر لیں. آپ نہیں باب امام بھائی، آپ کا جو بھائی رویہ یار ہے نا، سمپل، دنیا آپ کا دیکھ جو رہی رویہ ہے، ہے نا، دیکھو ڈرامہ نہ بنے، دنیا دیکھ رہی ہے. میں نے سمپل سوال کیا، اگر یہ وصیت سچی ہے تو اس وصیت میں یہ واضح حکم ہے پہلا امام جب تک وقت وفات نہ آئے اس وقت تک اس نے وہ وصیت کو منتقل نہیں کرتا. اس نے جب بھی منتقل کرنی ہے وقت وفات. اگر آپ کی بات سچی ہے تو پھر یہ وصیت جھوٹی ہے کہ اگر رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ہی مولا علی کو امامت منتقل کر دی تھی اپنے والی، یا امام علی نے اپنی امامت مولا حسن کو اپنی زندگی میں ہی منتقل کر دی تھی، تو پھر یہ وصیت جھوٹی ہے، وہ بات آپ کی سچی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وصیت سچی ہے تو پھر وہ والی بات سچی ہے، یعنی ایک وقت میں تین سے بھی زیادہ، ایک سے زیادہ حجتان خدا موجود ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ساری سامت رہے گی، ناطق حجت خدا ایک ہی رہے گی. تو یہ کہیں نا آپ، ہم بھی یہ کہہ سنو رہے ہیں، اب ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں. ٹھہرو تو صحیح نا، ٹھہرو، صبر کرو، رکو. اچھا، اب میں یہ کتاب لے کے آئی ہوں، ایک کتاب ہے عیون اخبار الرضا. ٹھیک ہے جی. نہیں ابھی آپ پہلے اس بات کو پڑھی؟ درست کر لینا. ابھی آپ نے جو کہا نا کہ ایک امام سامت ہوتا ہے، ایک ناطق ہوتا ہے، باقی سامت ہوتے ہیں نا، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں نا. میں نے آپ کو ہم نے بھی بولا کہا ہے. کہ اب اس وصیت کے اندر اس کا مطلب آپ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت میں دو، اس کا مطلب ایک وقت میں دو امام ہو سکتے ہیں. اگر یہ نہیں، ایک وصیت سیکنڈ، سچی ہے، ایک سیکنڈ، اس کا مطلب ہے کر رہی ہے اس کا ناطق. ٹھیک ہے. ابھی اچھا صبر کر لیں. ابھی آپ یہ بتائیں، آپ نے مان لیا نا، میری بات سن لو پہلے، میں آپ کی بات سن لوں. آپ نے ابھی مانا، ابھی آپ نے مانا کہ ایک وقت میں دو امام ہو سکتے دو ہیں. چیزیں رکھ رہا ہوں. ابھی آپ نے مانا نا، ابھی آپ نے مانا ایک وقت میں دو امام ہو سکتے ہیں. دونوں میں سے ایک کو ایکسپٹ کر لو. یہ مانتے ہو کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ حجت خدا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہیں. اور اب وہ ناطق کب بنے گی؟ جب تک پہلی حجت خدا زمین خالی نہ کرے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ نہیں، غلط کہہ رہے ہیں آپ. میں آپ کو ثابت کرتا ہوں آپ کی غلطی. ابھی حدیثوں سے ثابت کرتا ہوں. سامت کہا کیوں گیا؟ ابھی ثابت کرتا ہوں. میں ابھی ثابت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. سامت کیوں آپ جواب دینے دیں، کسی جواب جاہل دینے کے دیں، ساتھ جا کے بات کرو. جواب دینے دیں نا. ادھر نہیں چلنے والی. ہاں، اب میں جواب دیتا ہوں ابھی آپ کو، ابھی پتہ چل جائے گا. اگر وہ جواب دینے سامت دینا. تم نے مان لیا کہ یہ سامت ہوتی ہے، ناطق ایک ہوتی ہے، تو میں جواب دینے دینا، باطل ہے. ابھی جواب دیتا ہوں نا. گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو، ٹھیک ہے نا، موقف باطل ہے. پھر آپ جاہلانہ باتیں نہ، تھڑے والی باتیں نہ کریں، مجھے جواب دینے دینا. اب یہاں پہ جب پکڑے جاتے ہو دنیا دیکھ رہی ہے، جواب تو دینے دیں. بازاری لینگویج شروع پر آؤ گے نا. اب جواب تو دینے دیں، جواب تو دینے دیں. میں سیدھا کہہ رہا ہوں نا، ساری دنیا سن رہی ہے. میں سب دوبارہ سے سوال دہرا دیتا ہوں. میں نے سوال کیا ہے کیا ایک وقت میں ایک سے زیادہ حجت خدا ہو سکتی ہے؟ جواب آیا ہاں جی ہو سکتی ہے. اب میں نے دوسرا سوال کیا ہے، وہ ساری ناطق ہوگی یا اس میں ایک ناطق ہوگی باقی سامت ہوں گی؟ ہاں، اس میں ایک ناطق ہوگی باقی سامت ہوں گی. چلے جی، سن لے جی، ایک ناطق ہوگی باقی سامت ہوگی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جس کو سامت آپ نے تسلیم کر لیا ہے، یہ ناطق کب ہوگی؟ ہاں، اب میں جواب دیتا ہوں. جواب دیں. ہاں، بسم اللہ. دیکھیں، ہاں جی، دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اگر آپ جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ان کے جو خلیفہ ہیں، ان کے جو جانشین ہیں، وہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے، لیکن حضرت ہارون جو ہیں وہ سامت ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ناطق ہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 30 دن کے لیے پہاڑی پہ جاتے ہیں، یا 40 دن کے لیے پہاڑی پہ جاتے ہیں، سفر پہ جاتے ہیں، غیبت میں جاتے ہیں، جو بھی آپ اپنا نام دے دیں،
तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम जो है वो नातिक हो जाते हैं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सामित हो जाते हैं, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पे मौजूद नहीं है और उनकी जगह उनका जो वसी, मुझे जवाब देने दें, जवाब देने दें, वो मुकम्मल करने दें प्लीज, प्लीज मुकम्मल करने दें। हाँ, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अगर गैबत में हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पे मौजूद नहीं है, तो हजरत हारून जो उनके वसी हैं, उनके जानशीन है, वो उनकी जगह नातिक इमाम है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी और जानशीन इमाम अली अलैहिस्सलाम है। अब इमाम अली अलैहिस्सलाम सामित हैं, रसूलुल्लाह नातिक हैं। लेकिन अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात को अपने बिस्तर पे नहीं है और वो गार में जाके उन्होंने पनाह ली है, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम बिस्तर रसूल पे ही नातिक इमाम हो गए और उसके बाद जितने भी अमूर रसूलुल्लाह के हैं वो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अंजाम दिए हैं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पे हैं, मिसाल के तौर पे वो वहां पे मौजूद नहीं है, तो उनकी जगह उनका वसी जो है वो नातिक है, उनका वसी नातिक है। बल्कि मौजूदगी में भी इमाम अली अलैहिस्सलाम कूफा की मस्जिद में बैठे हुए हैं, एक शख्स ने आके उनसे सवाल किया कि या अली आपका मेरा ये सवाल है, इसका जवाब दें। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम खुद खामोश होते हैं और अपने बेटे हसन की तरफ इशारा करते हैं, उनको बोलते हैं तुम बोलो, क्या हसन तुम इसको जवाब दो। और इमाम अली अलैहिस्सलाम खामोश रहते हैं और इमाम हसन अलैहिस्सलाम उनकी इजाजत से जवाब देते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल के तौर पे अगर नींद में है, तो इमाम उनका जो वसी मौजूद है वो नातिक है। अगर वो रसूलुल्लाह सफर पे हैं, तो उनका जो वसी है वो नातिक है। अगर इमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में चले गए, आपकी बात 3 दिन, मेरी बात नहीं, अभी नहीं हुई, अभी मुकम्मल नहीं हुई, क्या 2 घंटे मुकम्मल करने दें, मुझे मुकम्मल करने दें। अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन के लिए गार में उन्होंने पनाह लिया, वो वहां पे लोगों के दरमियान मौजूद नहीं है, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम उनकी जगह नातिक इमाम है और वो उनकी जगह मौजूद है। इसी तरह अगर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अभी गैबत में हैं और उनका बेटा, उनका फर्जंद मौजूद है जो कि मासूम भी है, वाजिबुल इताअत भी है, उनका वसी भी है, तो वो उनकी जगह नातिक है अगर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम गैबत में है। इसमें क्या बड़ी बात है? चलें, आप खामोशी से सुने। नाज़रीन इकराम, इन्होंने कहा कि एक हुज्जत के मौजूदगी में दूसरी हुज्जत भी नातक हो सकती है, और इन्होंने सबसे पहली मिसाल दी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जगह पे हारून अलैहिस्सलाम को नातक बना के खुद उम्मत से दूर गए, गैबत में गए। अब सवाल ये होता है, आपने तस्लीम कर लिया ना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी गैबत के दौर में अपनी जगह पे अपने हारून अलैहिस्सलाम को रखा ताकि उनको नातक बना के गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम की जगह पर नातक हैं, क्या जब मूसा अलैहिस्सलाम की जगह पर हारून अलैहिस्सलाम नातक बने तो क्या उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को बदला? अब आ जाते हैं रसूल खुदा। हाँ, खामोश, माइक म्यूट। अब दूसरा सवाल सुनिए जी। अब सवाल होता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा किया तो मनसब इमामत पर अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आ गए। तो मेरा सवाल यह है कि क्या इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को बदला? जवाब आएगा नहीं बदला। अब आ जाते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नातक करार दिया और कहा कि इनके सवालों को जवाब दो। मेरा सवाल यह है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम नातक हुए तो क्या उन्होंने रसूल अल्लाह की शरीयत को बदला? जवाब आएगा हरगिज नहीं बदला। बात को तवील ना दे, तूल ना दे बात को। खामोश। आप बताएं कि कहाँ पे अहमद अल हसन ने शरीयत को बदला? आप ये बातें ना करें ना, आप वक्त बर्बाद करें ना, वक्त बर्बाद ना करें। तमाम दलाइल आपके जेब में डाल दिए ना, अभी सुनते जाओ। अच्छा, अब जनाब अली सुन ले सारे के सारे। अब इस बंदे की नाकस दलाइल आपने देखे, क्या नाकस दलाइल थे कि अहमद अल हसन को मनवाने के लिए इस शख्स ने अंबिया का और आइमा का इस्तेमाल किया ताकि मैं किसी तरीके से अहमद अल हसन को मनवा सकूं। देखें, यह वसीयत खुद ये लेके आया। इसने कहा कि वसीयत पढ़ के लोगों को सुनाओ। मैंने सबके सामने वसीयत खोल के पढ़ के सुनाई और वसीयत में मैंने पहला सवाल ये किया कि इस वसीयत में पहला हुक्म यह है कि अली अलैहिस्सलाम के आसमानों में 6 नाम हैं और ये 6 नाम सिवाय अली अलैहिस्सलाम के अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये दूसरा सवाल आ गया ना। वेट किधर गया नातक और सामित? किधर गया? खामोश प्लीज। नहीं, नातक और सामित किधर गया? आप कह दें कि इसका जवाब मिल गया। वापस आता हूँ। अभी पहले इधर आए ना वसीयत की तरफ। हाँ। अच्छा नाज़रीन इकराम, इस वसीयत शुरू कहां से हुई? या अली, तुम्हारे 6 नाम हैं आसमानों में
اور وہ 6 نام تمہارے علاوہ کوئی استعمال نہیں کر سکتا. اور وہ 6 نام جو ہیں ان 6 ناموں میں ایک نام ہے مہدی. تو اگر یہ وصیت سچی ہے تو یہ وصیت کہہ رہی ہے پھر مہدی صرف علی علیہ السلام ہے, ان کے علاوہ کوئی مہدی نہیں ہو سکتا. اس کا جواب دو. جی. بسم اللہ. اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا جواب دینے کا, کوئی یہ تو بہت آسان سوال ہے, لیکن آپ اس سے پہلے یہ بتائیں کہ وہ ناطق اور صامت کدھر گیا آپ کا, وہ اس کا جواب ہو گیا نا آپ کو, کوئی تسلی ہوگی اس میں, کوئی سوال تو نہیں رہ گیا اب؟ 1 by 1 پہلے اس کا جواب دو پھر واپس آتا ہوں. نہیں ابھی نہیں, آپ کا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, کیا مذاق چل رہا ہے؟ آپ ایک سوال کرتے ہیں, اس کا جب جواب دینے لگتا ہوں تو آپ دوسرے سوال کی طرف چلے جاتے ہیں, پھر دوسرے کا سوال دینے لگتا ہوں, پھر تیسرے. ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وصیت کو آپ صحیح مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. آپ نے کہا کہ پہلے مجھے اس سوال کا جواب دو. دیکھیں بابر بھائی دیکھیں, پہلے میں نے ان کو بولا کہ آپ کو اس وصیت کے اوپر کوئی اعتراض تو نہیں ہے, تو آپ کے سامنے سب لوگ گواہ ہیں کہ انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا, انہوں نے بات دائیں بائیں کر دی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے بات کرنے دیں. بابر بھائی مجھے 15 سیکنڈ بات کرنے دیں, ابھی مجھے 15 سیکنڈ بات کرنے دیں. 2 سوال ہے نا, آپ دونوں میں سے جس کا مرضی پہلے 15 سیکنڈ نہیں, 15 سیکنڈ بات کرنے دینا. میں آپ کو لوگوں کو بتا دوں کہ ہماری ابھی گفتگو کہاں تک پہنچی ہے. 15 سیکنڈ بعد جواب دے دیں, ٹھیک ہے 15 سیکنڈ مجھے, ہاں 15 سیکنڈ بعد جواب دیتا ہوں. تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ وصیت کا انہوں نے مجھے نہیں جواب دیا کہ یہ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. انہوں نے کہا نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پر تو وقت وفات لکھا ہوا ہے, تو یہ جب وقت وفات آیا ہی نہیں تو وہ کیسے ان کا بیٹا آ گیا. اس کا میں نے ان کو جواب دیا. جب اس کا میں نے جواب دے دیا اس کے اوپر کوئی انہوں نے اعتراض نہیں آگے سے کھڑا کیا. انہوں نے ایک اگلا چھلانگ لگائی اور انہوں نے بولا کہ وہ تو ناطق اور صامت ہوتا ہے ایک امام, تو یہ 2 امام ایک وقت میں کیسے ہوتے ہیں, وہ تو ایک ناطق ایک صامت ہوتا ہے. اس کا بھی میں نے جواب دے دیا, اس پہ بھی ان کو تسلی ہوگی, انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اب یہ ان کا تیسرا سوال ہے, ٹھیک ہے, اب یہ ان کا تیسرا سوال ہے. میں ان کو دوبارہ یہ بولتا ہوں کہ آپ وصیت کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. میں ابھی آپ کے سارے سوالوں کا جواب دوں گا. میں نے پہلے بھی وعدہ کیا تھا, بابر صاحب کے سامنے میں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ وقت وفات والے کا میں جواب دوں گا, میں نے جواب دیا الحمدللہ. لیکن یہ بھائی سب کے سامنے 150 بندہ یہاں پہ سن رہا ہے. آپ نے وقت وفات کا جواب نہیں دیا. میں نے وقت وفات کا جواب نہیں دیا. میں نے تو یہ بتایا نا کہ آپ کو ہمارا موقف ہے کہ ابھی ان کا دور امامت شروع ہوا ہی نہیں ہے. تو پھر آپ وہ تو امام نہیں مانتے نا میرے عزیز. میں نے کہا کہ ابھی ان کا دور امامت امام زمانہ کے بعد وہ وقت کے امام بنیں گے, لیکن وہ ابھی بھی معصوم. میں سن رہا ہوں نا, آپ کہہ دینا کہ ہم امام نہیں مانتے پھر ان کو. او بھائی کیا آپ امام علی علیہ السلام کو رسول اللہ کی زندگی میں امام مانتے ہیں؟ یار دیکھیں اس طرح آپ ابھی بتائیں کیا آپ نہیں, آپ امام حسن اور امام حسین کو رسول اللہ کی حیات میں امام مانتے ہیں؟ صاحب امامت, اچھا پھر میرا سوال آ جائے گا کہ نہیں, ابھی اس سوال کا جواب دیں. دیکھیں انصاف پسند ہوں آپ مجھے یہ بتائیں. نہیں انصاف پسند ہوں, دیکھیں انصاف سے کام لیں. بابر صاحب انصاف سے کام لیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ امام حسن اور امام حسین کو رسول اللہ کی حیات میں امام مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یعنی آپ احمد الحسن کی امامت کو بھائی جواب دیں میرے سوال کا. اچھا آپ لوگوں نے یہ وعدہ کیا ہوا کہ میرے سوال کا جواب نہیں دینا, قسم کھائی ہوئی ہے. سنیں نا, کیا آپ امام علی کی امامت کو اور احمد الحسن کی امامت کو ایک جیسا سمجھتے ہیں؟ نہیں, لیکن میں آپ کو یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے خود سن تو لیں. مثال کے اور دیں, کوئی اور مثال. نہیں مثال کیوں اور دیں, ایسی بات مثال اس کی دی جاتی ہے یعنی کہ یہ لوگ گواہ رہے ہیں کہ آپ میرے کسی سوال کا جواب. گیلانی صاحب آپ کون سکھائے گفتگو کا طریقہ, آپ مفضول کو افضل پہ مثال دے رہے ہیں یار. لوگ گواہ ہیں کہ آپ نے میرے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا, نہ آپ نے نہ یہ بابر امام صاحب کے لیے مثال نہیں بنتا. صحیح کہہ رہے ہو. او بھائی دیکھیں نا یہ کیا ہے, اس طرح نہ کریں. آپ مجھے یار خدا کی بندی, آپ نے یعنی کہ اگر آپ نے میرے دیکھیں, آپ نے ابھی تک وصیت دیکھیں میرے بھائی, نہیں دیا. اگر آپ نے یہاں پہ دیکھیں, اگر آپ نے یہاں پہ نہیں اگر آپ نے میرے بھائی آپ نے اگر میرے کسی سوال کا جواب نہیں دینا تو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. میں یہاں پہ انٹرویو دینے نہیں آیا. آپ نے کسی سوال کا, اگر آپ نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا تو پھر میں معذرت کر لیتا ہوں. ہم اچھے انداز میں, مجھے بابر صاحب نے کہا تھا ہم اچھے انداز میں گفتگو کریں گے, فرینڈلی انداز میں. اتنے اچھے انداز میں جو تم نے شروع کیا, جو تم نے چاہا ہم نے وہ پیش کیا. ہم نے بات شروع کی نہیں, آپ نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. اس پر بات نہیں ہوگی. آپ نے میرے کسی سوال کا, میں نے کہا کہ آپ نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. آخری بات سنو, چلو ساری دنیا سن رہی ہے. نہیں آپ نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. آپ میرے سوال کا جواب دینا. جواب نہیں دیا, سن لو نا پوری بات تو سن لو نا. کیوں میں سنوں, آپ میرے سوال کا جواب دینا. 170 بندہ 173-75 بھائی میرے سوال کا جواب دینا. اگر یہ بندہ دے رہے آخری بات یار, آپ پہلے موضوع یار ایک جب موضوع شروع کیا تو آپ اس موضوع سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جب ایک موضوع شروع کیا کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیا نبی فقط وصیت سے اپنا نبی ہونا منواتے ہیں؟ فقط تو میں نے بولا بھی نہیں ہے, لعنت ہو جھوٹوں پہ.
झूठों पे अल्लाह की लानत हो जो कहे कि फकत वसीयत ही है, झूठों पे अल्लाह की लानत हो। अच्छा अब बताओ, अंबिया के मोजज़ात होते हैं, आइमा के मोजज़ात होते हैं या बेशक नहीं? होते हैं, बेशक होते हैं, उसमें तो कोई शक ही नहीं क्या है। क्या मोजज़ा है सबको बताओ। नस चलो वाली जी, बात पे सुनो तसल्ली जी। होगी आपकी, नस वाली बात पे तसल्ली होगी आपकी। अब बिल्कुल मेरी आप बोल तसल्ली दो। होगी जब बताओगे। नहीं, आप अहमद ये हसन बोलो। का मोजज़ा भी दिखाना है। मैं सब मोजात दिखाऊंगा, मैं सारे मोजात आपको दिखाऊंगा। पहले आप मुझे ये बताओ कि नस वाली बात के ऊपर आपकी तसल्ली होगी, आपका उसके ऊपर कोई इतराज तो नहीं रह गया, वसीयत के ऊपर कोई इतराज तो नहीं रह गया? वसीयत पर तो अब तुमने रिजेक्ट कर दिया ना, वसीयत क्या कर दिए? तुमने खुद वसीयत को रिजेक्ट कर दिया ना। क्यों? तुमने खुद तस्लीम कर लिया ना कि इमाम अली अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में इमाम बना दिया था और वो इमाम रसूलुल्लाह की जगह पर वो इमामत कर रहे थे। तो नहीं, ये वसीयत मैंने की कब जरूरत कहा खत्म है? हो गई, मैंने ये वसीयत तो नहीं कहा। बातिल हो गई। वसीयत तो कह रही है क्या वक्त मतलब? वफात इमाम जो है वो इख्तियार आएंगे, या तो वसीयत अल्लाह झूठी हो गई है। मेरे अजीज, वसीयत इस वजह से झूठी हो गई है। ये लोगों के सामने आप ये आपका इस्तेदलाल है और मेरा इस्तदलाल आपका इस्तदलाल है। भाई। आपको आपने तो मैं खुद अहले इल्म- लोगों के सामने ये कौन कहा है है भाई? कि रसूलुल्लाह ने क्या इमाम अली अलैहिस्सलाम को इमाम नहीं बनाया, उन्होंने फैसले नहीं किए। मैंने कहा आपकी दलील बिल्कुल सही है कि रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में मौला अली से फैसले करवाए हैं। फिर इसको पता चला ये वसीयत गलत है, झूठी है। क्यों? कि ये वसीयत कह रही है कि वक्त वफात ही वो मनसब आएगा, वो फैसले करेंगे वक्त वफात, यानी जब तक वो पहला हुज्जत मौजूद है उसकी मौजूदगी में फैसला नहीं कर सकते। ये तो नहीं लिखा हुआ ना उसमें ओ भाई वसीयत सामने पड़ी हुई है। यार, जब ये लिखा ही नहीं हुआ वसीयत में, आप क्या क्यों आ गया अच्छा जी, आपको? अच्छा जी, ये तो शिया अहादीस भरी हुई है हमारी किताबों में। गिलानी साहब इस तरह ना करें, आप अपने बनाया कानून खुद तोड़ देते हैं। देखें, मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, आपने ग्रुप में आते ही कहा कि इमाम अहमद हसन, अब आप कहते हैं कि वो इमाम नहीं है। ठीक है, तो ये आप खुद में तजाद है। नहीं, मैंने अकीदे के अंदर आपका दुष्ट सुन लेना, थोड़ा सा सुन ले सर, थोड़ा सा सुन लें। फिर आपने जो है वो मफजूल को अफजल के लिए तमसील बनाया। आप कहते इल्म की बात आप करते हैं। गिलानी साहब देखें, क्यों आपका मफजूल को तफदील, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हम अंबिया की मिसाल नहीं देते? अहमद हसन की इमामत को इमाम अली पे जो अमीरुल मोमिनीन है कि नहीं, तो क्या हम कहते हैं, सुने ना, सुन तो नहीं, लेना। तो क्या हम आपको अजीब बात कर रहे हैं ना? आप हम अंबिया की मिसाल, सुने ना मेरे सर, भाई, हम सुने मूसा ना। और हारून की मिसाल नहीं देते रसूलुल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम अली अलैहिस्सलाम के। वो भाई वो दोनों उनके पास नस्से कुरान मौजूद है। तो इनके पास भी नस्से कुरान मौजूद है ना? अभी तक तो नहीं दिया आपने, वसीयत के अलावा बात नहीं कर रहे आप। नस्से कुरान दे। ओ भाई, अभी हमारी गुफ्तगू उस मरहले पे पहुंची ही नहीं है। मसलन आप अगर मैंने अभी मैंने बहुत सारी बातें अभी नहीं की, तो इसका मतलब वो दुरुस्त नहीं है। अभी तो हमने और बहुत सी जहालत फैलानी है। अहमद एक मिनट सही से ले नहीं, लेते एक सेकंड, मुझे ये बताइए, बाबे इमाम साहब इसी तरह बात करते हैं लोगों के साथ? नहीं, वो सही बात कर रहे हैं। देखें आप जब नहीं, ये इनका अंदाज़े गुफ्तगू, मैंने अंदाज़े एक गुफ्तगू ये बात है। बताओ, मैंने अपनी की हो, जो तुमने बयान किया मैंने तो दोबारा नहीं, रिपीट कर दिया। फ्रेंडली माहौल में बात कर रहे हैं नहीं, मैं आपसे आपसे। नहीं, सही बात, मैं आपका यही अंदाजे गुफ्तगू आपका सही अली है। गिलानी साहब वो बड़े दोस्ताना माहौल में बात कर रहे हैं, तो बहुत दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, इसको आप दोस्ताना कहते हैं? वल्लाह मैं हैरान हूँ। आप इसको नेगेटिव ना लें। गिलानी साहब बात सुने, गिलानी साहब बात सुने। देखिए, आप बहुत खुदा की कसम, ये जहाँ आप लोग देखते हैं ना बैठे हुए, सबकी ज़बानें ठीक नहीं है। ये सैयद की वजह से हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल है कि आप जिस अंदाज से बात करते हैं, खुदारा अपनी मौजू पर रहे और दलील दे दे। जिस तरह के सैयद गूगल से नहीं, यूट्यूब से नहीं, कोई चैट GPT से नहीं, हार्ड कॉपी हाथ में रखते हुए आपको दलील पर दलील दे देते हैं। और आप वही भी आयत का तर्जुमा करते, आयत तो आपसे पढ़ी नहीं जाती। आई थिंक सो अभी तक कोई आयत आपने नॉर्मल भी जनाबी मूसा और हारून वाला भी नहीं पढ़ी, क्योंकि मैंने नीचे लिखा भी कि आयत जरा पढ़े, आप वो भी आप नहीं पढ़ सके। आई थिंक सो कौन सी आयत? खुदारा अपनी पेट से बातें नहीं कर। एक सेकंड सब्र करो, बात पूरी कंप्लीट सुने। जो भी आयत आप कोट करते हैं ना, सैयद की तरह किताब अगर आपके पास नहीं है, हम ये रिक्वायरमेंट आपसे नहीं है कि आप कैमरा ऑन करें, कम अज़ कम वो मतन पढ़े और उसका तर्जुमा जो है वो कम अज़ कम करे। तबसरा नहीं करो, तफसीर नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, और अपनी पेट से बात नहीं करो। वो आपको बार बार हदीसें दिखा रहे हैं, रिवायतें दिखा रहे हैं, पढ़ के सुना रहे हैं, और आपके पास तो अभी तक कोई दलील नहीं। और ये भी आपने एक झूठी दावा किया कि मैं क्या नाम है, अहमद अल हसन या हसन अल अहमद, मुझे नाम भी पूरा नहीं आते उसका। वही तो आपका मसला, आपका पता है क्या, आप लोगों का मसला ये है। देखें, सब्र करो, एक सेकंड सब्र करो, बात सुनिए। और ये भी वो देखे ना, वो बाबे इमाम साहब कैसे, मसलन मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे अफसोस हो रहा है। गिलानी साहब एक मिनट ना, भाई सारा पढ़ा तो बात कर रहे हैं आप, यार मजाक है। इसलिए आप पे हंसते हैं।
اس پہ ہم ہنستے ہیں کہ آپ ہنسنے والی چیز ادھر آئے ہوئے ہیں، کوئی بات کا نہ دلیل ہے نہ کوئی، آپ تو اپنے چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے، امام فرما رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ صبر کرو یار، بات میرا کمپلیٹ، اگر میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، میرے پاس کوئی بات نہیں ہے، تو آپ لوگ میرے ساتھ یہاں پہ کیوں وقت برباد کر رہے ہیں؟ مثلا آپ مجھے بتائیں نا، آپ لوگ یہاں پہ کیوں وقت برباد کر رہے ہیں میرا؟ یار تو مجھے یہ بابر صاحب نے انوائٹ کیا نا، وقت نہیں برباد کرتے۔ مجھے میں نے بابر آپ کو میوٹ کیا، ابھی میں معذرت سب سے کہا، میں نے آپ کو میوٹ کیا، بات سنیں، میں بات کر رہا ہوں، 1 گھنٹے سے خاموش بیٹھا ہوں، میں نے بات نہیں کی، ابھی بات کر رہا ہوں، تو آپ ذرا پلیز اپنے آپ میں برداشت پیدا کریں بات سننے کا۔ ہم آپ کا نہیں، آپ سے میری بات ہی نہیں ہے نا، آپ سے میری بات ہی نہیں ہو رہی، میری بابا امام صاحب سے اور بابر صاحب سے بات ہو رہی ہے، یار ٹھیک ہے نا، میری آپ سے بات ہی نہیں ہے نا، ان سے بات ہے آپ کا، آپ رہنے دو نا، آپ رہنے دو، آپ بعد میں مجھے فون کر لینا نا۔ کیوں بھاگ رہے کوئی، کیوں بھاگ رہے بھائی جان؟ بات سنیں، نہیں، ہماری ہم گفتگو آپ ہو کی رہی ہے نا، اصلیت اور آپ کی یہ ہماری جھوٹے گفتگو ہو رہی ہے۔ دعووں کو، سن لیں علی گیلانی بھائی، جھوٹی، ان کی بات ایک بار سن یار لیں یہ خدا کا واسطہ سن لو، علی گیلانی بھائی۔ ہم آپ کے ساتھ کوئی بحث نہیں بھائی کریں گے، آپ نے بابر صاحب، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اور کوئی شخص نہیں بات کرے گا، صرف میں بات کروں گا اور بات بابے نہیں کریں گے، ہم وہ صرف اپنے بات ویوز سن دے رہے ہیں، بات سن نہیں لیں۔ کرتے۔ یہ نیچے جو 200 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ کی یہ جھوٹے دعووں کو، یہ جھوٹے امام کی دعووں کو، آپ کی یہ تمام تر کی جھوٹی باتوں کو یہ سامنے لے کر لوگوں کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کوئی بحث کرتے ہیں، بس ہم لوگوں کو آپ کی یہ اصلیت دکھاتے ہیں، آپ کی چہروں کو دکھاتے ہیں۔ جی بسم اللہ، اگر کوئی دلیل ہے تو دلیل سے بات کرو، اپنی عقل سے بات نہیں کرو، ان دین اللہ لا یقاس بالعقول، یہ اپنی جی عقلوں آپ سے بات بولیں، نہیں کرو، علی کوئی گیلانی بھائی حدیث ہے کوئی آیت ہے۔ جی بولیں گیلانی صاحب۔ نہیں، کیا کس بات میں بولوں نا، انہوں نے ہر جگہ ہر طرح کی تو بات کر دی، کس کا جواب دوں میں، کس بات کو؟ گیلانی صاحب، اب آپ جو بایوں سے گفتگو ہو رہی تھی نا آپ کی، اس کے دیکھیں، نہیں میری بات سنیں، بابر بھائی آپ تھوڑا چلے سا اب میں انصاف کے سیریس ساتھ ہوں کام گیلانی صاحب، میں بالکل سیریس ہو گیا گئے، ہوں۔ بہت شکریہ اوکے، آپ کا، آپ ہنس اچھا رہے تھے سنو، بہت دیر سے، آپ ہنسی جا رہے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگ ہنسی رہا۔ خدا کی قسم، اللہ گواہ ہے، جھوٹے پر خدا اور محمد و آل محمد کی لعنت ہو، آپ بچوں سے بھی پیچھے باتیں کر رہے ہیں، خود ہی دلیل بنا رہے ہیں اپنے خلاف، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں بات کیا کر رہا ہوں۔ یہ ساری دنیا سن رہی ہے، اگر میں ایک لفظ کی خیانت کروں تو خدا میری شفاعت نہ کرے، ٹھیک ہے؟ آپ کے اپنے الفاظ، آپ کی اپنی دلیل آپ کے خلاف جاری، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنی زندگی میں ہی قائم کر دیا تھا یا نہیں، انہوں نے مسائل کے جوابات دیے یا نہیں؟ میں نے فوراً کہہ دیا ہاں بالکل دیے۔ لیکن اگر یہ بات سچ ہے، میں نے فوراً سوال کیا علی گیلانی بھائی، اگر یہ بات سچ ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہے میرا بھی ہے، تو پھر فوراً ثابت ہو گیا کہ یہ وصیت جھوٹی ہے۔ جب نہیں، سن تو لینا پوری بات پلیز یار خدا کے لیے، جب یہ طے ہو گیا، آپ نے خود تسلیم بھی کر لیا کہ رسول اللہ کی زندگی میں ہی مولا علی علیہ السلام منصب امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے، تو پھر اس وصیت میں یہ شرط رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی نا، وقت وفات علی گیلانی بھائی پلیز، میں وہ وہی تو آپ کو بچے نہ بتا رہا بنے۔ ہوں، نہیں میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو اسی کا عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ جی کوئی خالی اس وصیت میں نہیں لکھا ہوا، یہ ہماری شیعوں کی ساری کتب بھری ہوئی ہیں وہ کہ بھائی، رسول، اب بات تو کرنے دیں نا، بات کرنے دیں ہماری، بھائی میری بات تو کرنے دیں، مجھے بات کرنے دیں، مجھے بات کرنے دیں۔ نہیں دیکھیں، ایک ہوتا ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ہوتا ہے وقت کا امام ہونا، وقت کا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، امام علی علیہ السلام نہیں تھے، یعنی کہ امام علی علیہ السلام موجود تھے، معصوم بھی تھے، حجت خدا بھی تھے، واجب الاطاعت بھی تھے، لیکن وقت کے امام جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن جب ان کا وقت وفات آ گیا تو اس کے بعد امام علی علیہ السلام وقت کے امام بنے۔ حالانکہ رسول اللہ نے ہماری شیعہ کتابوں میں بھی تو لکھا ہوا ہے نا کہ یا علی علی انت گیلانی میری بات سن لیں، یا علی انت خلیفتی من بعدی، یعنی کہ رسول اللہ نے یہ کوئی وصیت میں خالی نہیں لکھا ہوا جس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیل بن گئی ہے کہ وصیت غلط ہے، یہ تو یعنی کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں نا باب امام صاحب، کیونکہ یہ ہماری احادیث بھری ہوئی ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ یا علی انت خلیفتی من بعدی، یعنی کہ میرے بعد تو میرے خلیفہ ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی، یعنی کہ وہ امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ واجب الاطاعت نہیں ہے رسول اللہ کی حیات میں، یا وہ معصوم نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے پہلی ہیں میری بات بات کو؟ مجھے میں نہیں پتا سمجھ، کہ اب آپ اب مثلا سن تو لے اعتراض پوری، کس چیز پہ کر رہے ہیں۔ اوکے اب دوبارہ سن لو، اب دوبارہ سنو تاکہ آپ کو واضح ہو جائے آپ کیا کہہ رہے ہو، آپ کو خود سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ میں نے آپ سے یہ دنیا کے سامنے سوال کیا کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ حجت خدا ہو سکتی ہے، آپ نے کہا ہاں بے شک ہو سکتی ہے۔ میں نے دوسرا سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ ایک وقت میں جب ایک سے زیادہ حجت خدا ہو سکتی ہے، ناطق ایک ہوتی ہے یا ساری کی ساری ناطق ہوتی ہیں؟
आपने कहा नहीं, एक नाटक होती है, बाकी सामत होती है। मैं सही कह रहा हूं? आपके ये बिल्कुल अल्फाज थे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अब मैंने दोबारा सवाल किया, जब आपने ये तस्लीम कर लिया कि एक नाटक होती है और बाकी सामत होती हैं, तो अब सामत को नाटक होने के लिए किस चीज की जरूरत है? ये इतना बच्चों वाला मैंने जी, सवाल किया था, मैं वही बता रहा हूं आपको। आपकी हर बात यहां ही खत्म हो गई। चले अभी जवाब दे देता हूं, अगर आप इंसाफ पसंद है तो आप मेरा सवाल जवाब आप सुन सारी अभी दुनिया सुन रही है मेरे भाई, मैं तो नहीं कह रहा। वो नाटक 150 कैसे बंदा सुन होती है, रहा एक सामत इमाम नाटक कैसे होता है? देखें, मैंने यही तो बोला ना कि जब वक्त का इमाम अगर वो वहां पे मौजूद नहीं है, अगर वो किसी सफर पे गया है, मैंने आपको पहले ही सब बताया, आप ऐसे ऐसे अदाकारी ना करें कि मैंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर एक इमाम वहां पे मौजूद नहीं है, वो सफर पे गया है या वो गैबत में है, वो मौजूद नहीं है, तो जो उनका खलीफा होता है, जो वसी होता है, जो सामित होता है, वो उनकी जगह पे होता है, वो उनका कायम मुकाम होता है, वो नातिक होता है। अभी फिर देखकर आप गलत बयानी कर रहे हैं, अभी दुनिया फिर सुन रही है। अभी आपने जो बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं गैर मौजूदगी में, लेकिन इमाम हसन का मौला अली की मौजूदगी में आपने खुद दलील दी, पेश किया कि बेटा हसन मौजूदगी जवाब में दो, भी नाटक किया। मैं वही तो जवाब दे रहा हूँ, चाहे वो मैंने देखा, सब आपने बातें चेंज कर दी। नहीं, मैं सब बातें बता रहा हूँ। देखें, ये अगर या कहता तो हूँ, आपका ये मसला है, सुन लें, आप पहली सुन बात लें, करके सुन लें, भूल जाते नहीं हैं, आपको याद आपका नहीं मसला रहता मैंने नहीं क्या बोला है। आपका ना 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 आपका मसला ये है कि आप मेरी मुकम्मल बात नहीं सुनते। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। अगर एक मासूम, अगर वो वहां पे मौजूद नहीं है, या अगर वो वहां पे मौजूद है, वो इजाजत दे अपने खलीफा को कि मेरी जगह तुम बयान करो, तब भी, या अगर वो नींद में है, वो मौजूद है लेकिन वो मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद में है, सो रहे हैं, ठीक है, और किसी शख्स को उनकी हाजत है और इमाम अली अलैहिस्सलाम उनके खलीफा हैं, वो तब भी उनको जवाब दे सकते हैं। तो चाहे वो मौजूद हो, चाहे वो अपनी इजाजत से उनको दें, तो वो नातिक हो सकता है। अगर वो गैबत में, तब भी वो नातिक है। और उनका जो खुदा के वसी है। बंदे, तो अब गौर करो ना, जब ये सारी चीजें तस्लीम कर रहे हो, हाँ। तो फिर जब ये हो सकता है, तो वक्ते वफात क्यों है? वक्ते वफात क्यों है? इसका जवाब या कौन देगा? अल्लाह, या अल्लाह, अब तुमको यार क्यों नहीं ये- समझ आ रही? एक बच्चे को समझ आ गई है। नहीं तो कि ये जितनी सवाल आपसे दलीलें अगर दे कोई रहे कर हो, ले, ये अगर जितनी आपसे कोई सवाल दलीलें कर तुमने ले, दी हैं, अगर आपसे सुन कोई तो लो। सवाल करे, बाबा इमाम यार, साहब सुन आप तो लो, छोड़ें, सुनो, मैं सुनो। आपको मैं एक सेकंड मैं सुन लिया, एक मिनट, मैं सुन मेरी लिया, बात थोड़ी पूरी हो रही है, मैंने सुन उसके लिया। बाद आपने सवाल वही करो। बात दोहरानी है ना यार, आपने मैंने वही बात दोहरानी नहीं, दोहरानी मैंने है, लोगों 10 को दफा दोहराई मुतवज्जा है। करना है कि ये बंदा अपनी बात करके खुद ही भूल जाते, इसको समझ नहीं मैं क्या कह रहा हूं। और 5 दलाइल आपने दिए खुद अपनी जबान से कि हुज्जत मौजूद ना हो, किसी काम से गई हुई हो, तो उसके बाद जो सामत है वो नातक हो जाती है। उसकी मौजूदगी 2 हुज्जत मौजूद हो, एक हुज्जत दूसरी हुज्जत को सामत बना सकती है। खुद आप दलाइल दे रहे हो। बिल्कुल। अब मैंने सवाल किया कि जब तुमने मान लिया, तो फिर यहाँ पे इस वसीयत में वक्ते वफात की तो शर्त रखनी बनती ही नहीं ना। या अल्लाह, अच्छा मैं अब आपको यही तो बता रहा हूँ ना। बच्चे को भी आप- बोलो तो समझ एक गया है सेकंड। वो कि भाई जब मौजूदगी में भी वो नातक हो सकता है, उसकी गैर मौजूदगी में भी वो नातक हो सकता नहीं, है, वो वक्त तो के इमाम की- वफात की शर्त बनती ही वो नहीं। वक्त, अब मैं आपको जवाब देता हूँ, वो वक्त वफात की शर्त, ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ना, ये कोई बंदा आपसे भी तो कर सकता है ना, क्योंकि जो अकायद मैं बयान कर रहा हूँ वो शिया मजहब के अकायद हैं। मसलन आपसे अगर ये तुम्हारे अच्छा, एक अपने सेकंड। गड़े हुए हैं, हम भाई, कह रही हैं। सुन ले, सच सुन ले, एक सेकंड मैं आपको सवाल बताता का हूँ। जवाब आप मेरे मुझे ये दूसरे सवाल का बताएं, जवाब एक दिया अभी सेकंड, तक। एक सेकंड, अभी ये जो एक किसने सेकंड, हक दिया? इन या जितने अल्लाह। दलाइल दिए, ओ भाई मुझे ये बात करने की जितने इजाजत तुमने दो। दलाइल दिए, किसी एक बाबे से इमाम साबित साहब। करो कि उसने रसूल अल्लाह बाबे के इमाम लाए हुए साहब। दीन का बदला हो। सवाल दिखाओ। करने दो मुझे, सवाल करने दो मुझे मेरा सवाल पहले सवाल का भाई जवाब मुझे दे बात लो। करने दो ना, मुझे बात तो करने दो यार, प्लीज प्लीज मुझे बात करने दें यार। आप इतनी देर से तो तुम बात ही कर रहे थे। नहीं अब मेरी बात सुनिए, गाने मेरी बात गा रहे सुनिए, थे। सबर करें। आप खुद ये मानते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह की हयात में वाजिबुल इताअत थे, मासूम भी थे, इमाम भी थे, आप मानते हैं इस बात को? और तो यही दिल्ली तो तुम्हारे सामने कायम कर रहा हूं कि अगर आपको ये मानते हैं ना सच्ची है, यार, आप सुन लो ना ये यार, आप बातें मेरी हो बात का हाँ जाएगी या ना। ना में जो, ओ भाई आप मेरी बात का हाँ या ना में क्यों और नहीं थोड़ा सा सिंपल जवाब दे रहे हो, यस यस यस। यस। अच्छा, तो अगर आपसे कोई शख्स आके पूछे कि बाबे इमाम साहब आप तो ये मानते हैं, तो यहाँ पे आपने हदीसें हमें जो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया या अली अंता खलीफाती मिन बादिही, उधर बाद का लफ्ज लिखा हुआ है, आप यहाँ पे उनको कह रहे हैं कि वो आप उनकी जिंदगी में भी उनको तो आपने हम रसूल बनाया वजात कर रहे हैं ना, खुदा के करें। बंदे, वो जो क्या आप वहां पे है? जवाब देंगे वही हमारा वो जवाब है। हदीस खुद वजात कर रही है कि वो तो जो जब आप वहां तक पे जवाब नातक देंगे वही हमारा जो जवाब है। दीन का वारिस है, जब तक दीन को लाने वाला मौजूद है, उसकी मौजूदगी में दीन में कोई रद्दो बदल नहीं हो सकती। तो हमने कब कहा है ये? हम आपकी बात से एग्री करते हैं। तो भाई आप लोगों ने किया हुआ है ना। क्या ये किया है? कितनी बताएं ना, उसकी मिसाल दें। किताबें कहाँ से ले आए हो? ये सारी नहीं। आप लोगों की अपनी अकली बनाई हुई है ना। तो भाई वो बात कहाँ गई जो सवाल जो अभी हम कर रहे थे? देखा, फिर घूम गया, जब फंसा फिर घूम गया। क्या मानते यार, हो? आप ये लोग ना, अभी मैंने कुरान आपसे की बात की, तफसीर। देखें
ابھی میں نے آپ سے سوال کیا, آپ مجھے سوال دیں, میری قرآن بات سنیں کی تفسیر تم لوگوں نے کی ہے یا نہیں؟ بابے امام بھائی, بابے امام بھائی, آپ میری سوال کا جواب دیں, تفسیر کی ہے؟ آپ میری سوال کا جواب دیں کہ آپ میں ایسے امام سمپل کو, پوچھ رہا ہوں, نہیں آپ میری بات کا جواب قرآن دیں. کی تفسیر کی ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے, پہلے جو سوال کر رہے تھے اس کا جواب دیں. ہاں, جو بات ہو رہی ہے, جو موضوع چل رہا ہے, کہ تم جو لوگوں موضوع نے چل رہا ہے, قرآن کی تفسیر کی ہے یا جو نہیں؟ موضوع چل رہا ہے پہلے اس کی بات اور کرتے ہیں نا. قرآن کی موضوع تفسیر تم لوگوں نے بھائی کی سن ہے تو لو نا, یا نہیں؟ سن لو نا میری بھائی, بات سنو. پہلے یہ دوسرا سوال ہے نا, ابھی میں اس کا جواب دوں گا. پہلے یہ جو سوال ابھی آپ نے کیا ہے, آپ مجھے یہ بتاؤ, آپ کو ایک شخص آیا, اس نے آپ کو بولا کہ آپ امام کو معصوم بھی مانتے ہیں, امام علی کو رسول اللہ کی حیات میں, آپ ان کو مولا بھی مانتے ہیں, آپ ان کو واجب العطاف بھی مانتے ہیں, تو یہ آپ ان حدیثوں کو کیوں بیان کرتے ہیں کہ یا علی انت خلیفتی من بعدہ؟ صاحب بات رکی ہوئی ہے کافی دیر سے نا, آدھے گھنٹے سے میں سن رہا ہوں. نہیں, کیونکہ جواب نہیں دے رہا نا. سنیں نا, سنیں یہ بھائی جواب نہیں دے رہا نا. سنیں نا, اب آپ سنیں نا. نہیں, آپ ان کا جواب نہیں, بابر بھائی آپ مجھے ان سے جواب لے کے دینا. علی گیلانی صاحب انہوں نے بابر صاحب انہوں نے تقریباً 15-20 منٹ یہ میرے پہ اعتراض کیا کہ یہاں پہ لکھا ہے یا علی تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو. ایک سیکنڈ, یہاں پہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یا علی میری وفات کے بعد 12 امام ہوں گے, ان میں سے تم پہلے ہو میری وفات کے بعد, اور یہ میرے پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ وصیت غلط ہے. ایک سیکنڈ بابر بھائی, سب لوگ سنیں, سب لوگ یہاں پہ سن رہے ہیں. یہ شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ وصیت غلط ہے, میں اس وصیت کو نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وصیت میں لکھا ہے کہ یا علی میرے بعد 12 امام ہوں گے, اے علی میرے بعد تم 12 میں سے پہلے امام ہو. اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیونکہ وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امام علی کو انہوں نے تو بعد میں کہا ہے. تو ان سے میں سوال کر رہا ہوں نا, میں یہی سوال ان سے کر رہا ہوں. آپ کیا کہ بات کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں, یہ کریں, اپنا پلیز تھوڑا سا پہلے انداز تبدیل کریں, میری بات سنیں. اب بات یہاں نہیں, کیونکہ میری بات کا میرے سوال کا آپ جواب نہیں دے رہے نا. ریالٹی چھوڑ دو. علی گیلانی مائک میوٹ کر لو. اب میں دوبارہ سے بات کو دہرا رہا ہوں, وصیت کو, ٹھیک ہے؟ تمام لوگوں کو اللہ اور اللہ کے ہر اس نبی کی قسم جو اللہ کی طرف سے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے, اس کی قسم آپ نے پوری بات کو سننا ہے. اس کے بعد اس شخص کا موقف لینا ہے, یہ موقف کیا دے گا آپ کو. اب مائک اوپن نہیں کرنا. جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں, میں ان تمام کی موجودگی میں دوبارہ دہرا رہا ہوں, علی گیلانی نے مجھ سے کہا کہ وصیت پڑھو, تم کیوں بھاگ رہے ہو, جبکہ ہم نے پہلے شروع میں ہی وصیت کو پڑھنا تھا. اس بندے نے ہم کو وصیت والے موقف سے ہٹا کے اس نے کہا کہ حجت کے دلائل پر بات کریں گے. ہم نے کہا کہ نہیں, ہم نے تم سے جو دلیل مانگنی ہے وہ دو. خیر مختصر ہم نے علی گیلانی کی بات کو تسلیم کر لیا. ہم علی گیلانی کے کہنے پر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ خدا کی حجت کے دلائل بیان کرو. ایک حجت کی کون سی دلیل ہوتی ہے جس سے وہ پہچانا جاتے ہیں. انہوں نے کہا وصیت. میں نے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب کمال الدین و تمام الرحمہ کی چیپٹر نمبر 22 کی وصیت کے باب سے پہلی حدیث وصیت والی پیش کی. اس بندے نے کہا کہ جی میں یہ وصیت نہیں ہے. میں نے کہا جھوٹے پر خدا اور خدا کے ہر رسول کی لعنت ہو. اگر کمال الدین و تمام الرحمہ کے چیپٹر نمبر 22 ہو ہی وصیت کا تو پھر کیا کرو, اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر لعنت, اور اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ پر لعنت. چیپٹر نمبر 22 کمال الدین و تمام الرحمہ کی پورے چیپٹر کا نام ہی وصیتوں کا چیپٹر ہے. اس میں وصیت ہے آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ تک, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک, 12ویں امام علیہ السلام تک, یہ ساری وصیتیں منتقل ہوئی ہیں. میں نے کہا اس وصیت میں کسی احمد الحسن کا نام نہیں ہے, کسی 12 مہدیوں کا ذکر نہیں ہے. اس بندے نے کہا کہ تو بھاگ رہا ہے, شیخ توسی کی الغیبہ سے وصیت پڑھ کے سناؤ. میں نے وصیت پڑھی اور اس وصیت میں نے 4 سوال چھوڑے. میں نے کہا کہ تم اس وصیت کو مانتے ہو؟ یہ 4 سوال ہیں اس وصیت کے اندر, میرے اس کا جواب دو. پہلا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی آسمانوں میں تمہارے 6 نام ہیں. وہ 6 نام کیا ہیں؟ علی المرتضی, امیر المومنین, صدیق اکبر, فاروق اعظم, محمود اور مہدی. یا علی تیرے علاوہ ان ناموں کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا. تو میں نے پہلا سوال کیا, اگر یہ حدیث سچی ہے, یہ وصیت سچی ہے, اس وصیت میں آسمانوں میں مولا علی کے 6 نام بیان ہوئے ہیں, اور یہ کہا گیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے علاوہ ان ناموں کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا, اور اگر یہ وصیت سچی ہے تو پھر 12 مہدی کیسے ہو گئے جبکہ مولا علی علیہ السلام کے علاوہ اس میں مہدی کوئی اور استعمال کر ہی نہیں سکتا. دوسرا سوال میں نے یہ کیا کہ اس میں یہ ملتا ہے کہ ایک امام وقت وفات
इस तबरकात इमामत को मुंतकिल करेगा बाद वाले इमाम को। तो पहला इमाम से लेके इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक हर इमाम ने वक्त वफात वसीयत को मुंतकिल किया, तबरकात को मुंतकिल किया, और इमाम महदी अलैहिस्सलाम भी वक्त वफात ही इस वसीयत को और इन तबरकात को मुंतकिल करेंगे। तो अब मेरा सवाल यह है कि बताओ इमाम महदी अलैहिस्सलाम की वफात कब हुई? जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम की वफात साबित हो जाएगी, वसीयत खुद बखुद मुंतकिल होना साबित हो जाएगा। वो दिखाओ वो कहाँ है? इस बंदे ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब नहीं दिया। आप हाँ जी, कोई जवाब नहीं दिया। वो भाई ये सब तो आपकी क्यास आराइयां है, वसीयत की कोई तोड़ नहीं है ना। जो भी बयान ये क्यों कह रहे हो कि कोई जवाब नहीं दिया? आप बोलो कोई जवाब दिया, मुझे पसंद नहीं आया। किताब ये से बोलो। दिखाओ, किताब से। मैं किताबें खोल खोल के दिखा रहा हूँ। किसी किताब का नाम बता दो, किताब भी मैं खोल देता हूँ। चलो नहीं, किताब खोल के क्या दिखाऊं? और जो क्यास आप बयान करो, सारा क्यास है ना आपका। अच्छा चलो आप ऐसा करो, देखो मेरी भाई बात सुनो, मेरे भाई, मेरे अजीज, ठीक है? अभी क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मा गर्मी हो गई है, आपने मसलन मैंने आपसे नहीं, कोई गर्मा गर्मी नहीं, सारी नहीं, चिड़िया देखें। देख रही है। मैंने वो खरगोश रखा तो उसको साथ खेल रहा था। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, अब आप ऐसा करें कि मैं आपको और आपके मेहमानों को हम दावत देते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तशरीफ लेके आए। हमारे पास हमारे यहाँ उलमा क्या हो मौजूद, देखें, नहीं मैं आपको बताता हूँ ना, WhatsApp ग्रुप क्योंकि नहीं भाई, क्योंकि WhatsApp आप ग्रुप जो है ना, नहीं, YouTube पर आना चाहते हैं। एक सेकंड गिलानी साहब, सुन ले WhatsApp यार, पे ये आप तो चुप WhatsApp करो पे यार, सबसे यार अच्छी आप बात चुप करो नहीं यार, करते। आपसे बात नहीं हो रही, मैं यार आपसे क्यों बात चुप नहीं हो करूं? रही। तुम चुप करो, ये बात नहीं है। मैं भाई क्यों आपसे चुप बात करूं? नहीं हो रही भाई ना। गिलानी भाई यार, उनको बात तो सुन लो ना। नहीं क्यों, मेरी आपसे बात हो रही है ना भाई, मेरी बात इमाम साहब से बात हो रही है ना। बात तो सुन लो ना। और तुम्हारा जैसे भी होते हैं, तुम गलत बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे हम आके हम तुम्हारे साथ और भाई, नहीं है, आप हम मुझे तुम्हारा बात नहीं करने दे रहे ना। कायनात के लोगों के भाई तुमको क्या बात करने देते हैं? मेरी बात वो सुन लो ना यार, आपसे बात ही नहीं हो रही। नहीं है भाई, हमारा भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, नीचे लोगों को सुना रहा हूँ। आप रहने दो ना। मैं लोगों को सुना रहा हूँ, हमारा काम व्हाट्सएप का नहीं है। यार मैं जब चला जाऊंगा यूट्यूब पर आ जाओ, यूट्यूब पे हमारा चैनल है। और भाई आपका इसी TikTok प्रोग्राम पे है, आ मेरे जाओ। जाने के बाद आप कर लोगों लेना के सामने बात। हम तुम्हारा झूठा दावा साबित करने के लिए भाई, बैठे हुए हैं। हम तुम्हारी तरह मेरे जाने के बाद आप नहीं कर लेना करेंगे। हम बात। तुम्हारी तरह अकल से रियास ये कयास है हम नहीं करते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे जाने के बाद बैठे हुए किताबों के ऊपर दलीलों के ऊपर दलील दे देते बात कर लेना। आपके जाने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है भाई। मेरे जाने के बाद करते रहना यार बात, आपका प्रोग्राम है। तुम्हारा तो असलियत लोगों को दिखा रहा हूँ ना। तुम्हारे जाने के यार मेरे जाने के बाद कर लेना जो बात करनी है। लोग बैठे हुए हैं भाई मेरे जाने के बाद जो हौला वला कुव्वत। भाई आप लोगों देखो ना, आपका मसला ये कि आप लोगों ने हमें गुफ्तगू करने का मौका नहीं दिया। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है, आप आए, आपको खुल के बात करने का मौका देंगे। यार पिछले 1 घंटे तो सुनने आ पे तेरी हाले तेनू गुफ्तगू दा मौका तू ही ते बोलना और बंदा बोलदा केड़ा पिया मेरा वीर। चलो ठीक है, तो ओके भाई, मेरी तरफ से मैंने आप लोगों को जो बात करनी थी बयान कर दी। बाकी आप पे आप देखो जाने, को मेरा आपका भरा खुदा जाने। दलील है ना, तू सीधी को गल कीती चलो है ठीक ना, है, कोई बस बात तू एक नहीं। चीज ते एक बिल्डिंग कोई खिलार बात ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੇਸ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ चलो ਤੇ ठीक ਫਿਰ है, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 1 ठीक है, ਘੰटे ਤੋਂ आप ਲੋਕ खुश हो ਖੱਪ ਰਹੇ जाए, ਨੇ ਥੱਲੇ। आप खुश हो जाओ, ठीक है मेरे भाई, मेरे पास कोई दलील नहीं है, कोई मुझे बात करनी नहीं आई, ठीक है? आप लोग खुश रहें, आप लोग अपनी जज़ाकल्लाह, जिंदगी शुक्र है में, तुमने एक्सेप्ट कर लिया। अल्लाह अपनी सलामत जिंदगी रखे, में जी, अल्लाह आप सलामत लोग, रखे। मैंने और आपको रास्ता हिदायत दे। दिखाना था। हाँ, मैंने आपको रास्ता दिखाना था। हमारी कुतुब मौजूद है, और हमारी मेरा वेबसाइट भरा ਜਿਹੜਾ मौजूद है। रास्ता दिखा रहे हो रास्ता ही कोई नहीं है, अगर हर खड्डा चीज है बात नहीं, आइमा कोई की बात दी हुई नहीं, हमारे हाथ में, कोई हमारे बात हाथ में नहीं। क्यास नहीं है। हम यहीं हमारे से पेश हाथों में करते हैं, आइमा की हम यहीं से अहादीस है। दलाइल, यही हाँ, यहीं से दलाइल हम पेश करते आइमा हैं की जो आपके हदीस को हाथ में है फॉलो ना, करते हैं, क्यास को नहीं। जिसका आपने हम अभी क्यास तक करने जवाब नहीं वाले दिया पर कि आपने, लानत करते हैं। हाँ, तो ये जो हदीस मैंने आपको बयान की जिसका आपने पूरे सेशन में मुझे जवाब नहीं दिया कि आप इसको सही मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आपकी इतनी हिम्मत नहीं हुई। किताब आपने दिखा दी, लहरा भी दी हवा में, लेकिन आपको इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जब हमने दलील पेश की, हमने दलील पेश की, क्यों इस तरह कर रहे हो? एक बार भी जवाब नहीं दिया। वल्लाह, अच्छा ओके, वल्लाह। सुनो, ओके, ये ओके, वसीयत झूठी है, ये देखा, ये आ गया वसीयत ना? झूठी है, बताओ, ये वजह बताओ, वसीयत झूठी है, वजह ये बताओ, वसीयत झूठी है। साबित करो, जवाब। दलील क्या है? दलील ये है सब जो बयान की है, तो सब दलील दलील नहीं है। लगी मेरा वीर। अच्छा, ये रसूलुल्लाह की वसीयत का इनकार कर रहे हैं जो हमारी मुहद्दिस ने हमारी किताब में लिखा है। मेरी गल सुन ले, हाँ, ये हुई ना असल बात हुई ना। अब आया ना, किताबी दलील भी दिती है तेनू, अब आया चूहा पहाड़ के नीचे, और अब आया चूहा पहाड़ के नीचे, ठीक है? अब आपने गिलानी साहब नहीं, सुन नहीं, लेना, सुन ले, अब सुन देखिए लेना, ना, सुने, बाबर भाई, सुने ना बाबर यार, भाई, सुने। और बाबर भाई, गिलानी बाबर भाई, साहब, आप लोगों ने ये किसी को वसीयत गल करन नहीं ये देंदा वसीयत की बंदा खबर है। ये वसीयत नहीं है, ये वसीयत की खबर है, ज़हन में रखिएगा।
पूरी दुनिया इसको वसीयत वसीयत कहती है, ये वसीयत नहीं है। ये वसीयत का मतन है। क्या हो गया आपको? ये आपको वसीयत पढ़ना नहीं झूठ आता? है। पढ़ना नहीं आता वसीयत आपको? है। दिखाओ कहाँ है वसीयत तुम्हारे हाथों में, ये दिखाओ। वसीयत का मतन लिखा हुआ है, सनद के नहीं है साथ लिखा हुआ है। वसीयत। और दुनिया भाई वो तो- जानती है, अगर चलो मेरे ना बाप मानो। ने वसीयत की है ना मुझे, तो वो मेरे हाथ में होगी, गिलानी के हाथ में नहीं होगी। ये वसीयत नहीं चलो ठीक खबर है, चलो ठीक है। आपने वो आज से इसलिए छोड़ जाती है आके। ये वसीयत नहीं है, ये वसीयत की अब खबर वसीयत है। हो सकती भाई मैं नहीं जा है। रहा हूँ, आप लोग मुझे बार बार म्यूट कर रहे हैं, आपके बंदे मुझे बार बार कोई म्यूट नहीं कर रहे हैं, म्यूट ठीक कर है? यार, क्यों ड्रामे लगाते हो? जानबूझ अल्लाह के की ना लानत हो करो। झूठों पे, झूठों पे अल्लाह की लानत, झूठों पे अल्लाह की लानत हो। ओके, झूठों पर अल्लाह की लानत, झूठों पर अल्लाह की लानत। हाँ, झूठों पे अल्लाह की लानत हो, और हदीस के मंत्रों पे भी अल्लाह की लानत हो। अहादीस के मंत्रों पे भी। रह गया, तुमने एक कहा कि मिनट। मैं कुरान से नज दूंगा, ये अहमद अल हसन पर कुरान से अहादीस नज देगा। आप मैं नहीं देता दे हूँ। सके, अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब तो भी नहीं दे सके यार। अहादीस के मंत्रों पे, अहादीस के मंत्रों पे भी, दे देंगे। मोहम्मद बिल्कुल, मुस्तफा हदीस के अहादीस के मंत्रों पे भी अल्लाह की लानत हो। हदीस के मंत्रों पर अल्लाह की लानत है। बेशुमार लानत। ओके जी, खुदा हाफिज़। रसूलुल्लाह का बुत आप कुरान की बनाने आयत दो। अच्छा मुतार भाई, आयत विलायत, सूरत विलायत तुमने बना के नाजिल कर दी है, कहाँ से? अब्दुल्ला हाशिम पे आई है तुम्हारे? क्या बस चलो छोड़ दे, निकल गया, छोड़ दे इसको। चला गया। खुद को खुद ही म्यूट करके कहता है लोगों ने मुझे म्यूट कर दिया, लोगों ने मुझे। तो उसके पास और बहाना ही कुछ नहीं था भागने का। क्या एक दफा करता? दलील दिती है अकली, एक दफा दिती है किताबी, एक दफा दिती है कुरानी, एक दफा दिती है अमली, बस खत्म। नहीं समझ आंदा ते मौज ले, इससे ज्यादा और दलील क्या होनी है? जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं, सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक तो हमारी टीम ज्वाइन कर लें, दूसरा अगर ऊपर आके कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज आप आके ऊपर बात कर सकते हैं जी। बिस्मिल्लाह। ये सबको बता दें, उमर वकास भाई हैं, इनसे बात करें पहले। जी नए आने वालों को हम बता दें कि ये बात हो रही थी कि ये जो अली गिलानी थे, ये अहमद अल हसन के मानने वाले थे, जो ये दावा करते हैं कि ये महदी है, और ये दावा करते हैं कि इमाम महदी का ज़हूर हो गया है। तो उस पर बात हो रही थी, लेकिन अभी तक ये एक दलील भी नहीं दे सके, हत्ता कि इस वसीयत को भी जो ये पेश करते हैं उसको भी सच्चा साबित नहीं कर सके। उस वसीयत में हमने सवाल किया था कि अगर इमाम, यहाँ इस वसीयत में लफ्ज़ मिलता है कि इमाम महदी वफ़ात के बाद जो है वो पहले महदी को ये वसीयत देंगे, तो ये नहीं साबित कर सके कि इमाम महदी तो अभी ज़हूर ही नहीं हुआ उनका, तो उनकी वफ़ात कैसे हो गई। तो इस बात के ये जो पहला सवाल सैयद ने बुनियादी सवाल रखा था, ये उसका जवाब ही नहीं दे सके हैं। तो उसके बाद 3 से 4 सवाल हुए, थोड़ा सा मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि नए आने वाले लोगों को पता चल जाए कि क्या हो रहा था यहाँ पे। उसके बाद 3 से 4 सवाल हुए, लेकिन किसी सवाल का भी वो जवाब नहीं दे सके। यहाँ पे सिर्फ वो बोलते